بسم اللہ الرحمن الرحیم. October 21, 1994. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ میرے ہاتھ میں اس وقت حجت اللہ البالغہ، اس کا اردو ترجمہ ہے، اور یہ صفحہ 398. یہاں پر ان احادیث کا ذکر ہے جو احسان کے متعلق وارد ہیں. تو احسان کے متعلق پچھلی نشست میں بھی یہ بات ہوئی تھی کہ دیکھیے سورۃ الملک میں یہ جو آیت نمبر 2 ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور. یعنی وہی وہ ذات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ ہمیں آزمائے کہ ہمیں احسن عمل کون کرتا ہے. اچھا، احسن عمل کے بارے میں اور جگہ بھی قرآن شریف میں ہے، دوسری حدیث جیسے سورہ کہف میں اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. تو احسن عمل اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے. زمین کو زینت اس نے دی ہے، اس زینت میں آدمی عام طور پر پھنس کے رہ جاتا ہے، لیکن وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس زمین میں ہم احسن عمل اس زمین پر کس طرح سے انجام دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور اس کی مرضی کے مطابق تمام اعمال اور کردار ہمارے اس طرح سے انجام پاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں حجت اللہ البالغہ. تو اس کے صفحہ 398 پر احسان کے متعلق مضمون ہے. یہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. تو پہلے اس میں سے میں عبارت پڑھتا ہوں، اردو کی عبارت، اور مس پرنٹ اس میں ہے اور کتابت کی بھی غلطیاں ہیں، کہیں کہیں ہو سکتا ہے کہ مطلب سمجھ نہ آئے، لیکن انشاءاللہ کام چل جائے گا. وہ احادیث جو احسان کے متعلق وارد ہیں، احسان کے متعلق پہلے نشست میں ہم لوگ بات چیت کر چکے ہیں کہ احسان کیا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی پوری زندگی، مطلب یہ کہ صرف عبادات پہ محدود نہیں، صرف عبادات سے محدود نہیں، اس پر محدود نہیں ہے، بلکہ دیگر امور بھی، حقوق العباد ہیں، حقوق اللہ ہیں. تو جس قدر بھی معاملات ہمارے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اور جو شریعت میں طریقہ بتایا گیا ہے اس طریقے کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انتہائی خوبی کے ساتھ اور عمدگی کے ساتھ انجام دینا. اور نیت ہماری اس انجام دہی میں صرف یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور نیت نہ ہو. جاننا چاہیے کہ شارع نے بندوں کو بالذات جن امور کے ساتھ خواہ بطور ایجاب خواہ بطور تحریم کے مکلف کیا ہے وہ اعمال ہیں. عمل دو طرح کے ہیں جو شریعت میں ہمارے لیے مقرر کیے ہیں. ایک تو وہ جن کو کہتے ہیں اوامر، یعنی احکام، کہ یہ باتیں کرنے کی ہیں، یہ بات فرض ہے، یہ بات واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے. تو یہ تمام امور ان کو کہتے ہیں اوامر. اور دوسری قسم وہ ہے جس کو کہتے ہیں نواہی. نہیں مانے انکار، یعنی نہ کرنا. نواہی وہ کام جنہیں نہیں کرنا ہے. تو اس کی بھی تشریح اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے. یعنی بعض ایسی باتیں ہیں، بعض ایسی چیزیں ہیں جو حرام ہیں، وہ نہیں کرنا ہے. مکروہ تحریمی ہیں، وہ نہیں کرنا ہے. مکروہ ہیں، مکروہ تنزیہی ہیں، وہ نہیں کرنا ہے. تو اب سوال یہ کہ یہ اعمال جو ہیں انہی کے اثرات ہماری نفس پر چسپاں ہوتے ہیں، اچھے یا برے. اچھے اعمال کے اچھے اثرات اور برے اعمال کے برے اثرات یہ مرتب ہوتے ہیں ہمارے نفس پر. اور یہی ریکارڈ جو ہے ہمارے ساتھ چلا جاتا ہے. اب ایک چیز ہے حصے مشترک ہمارے اندر، وہ کہاں ہے اس کو آپ کہیے دماغ میں ہے. یعنی جس قدر حص کے ذریعے سے ہم کام انجام دیتے ہیں اچھے یا برے، جب وہ رغبت اور انابت سے انجام دیتے ہیں تو اس کا ایک اثر وہاں پر مرتسم ہو جاتا ہے، انگیز ہو جاتا ہے. اب یہ دیکھیے آپ جب ہم سے برے اعمال سرزد ہوتے رہیں
اور برے اعمال عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ انتہائی رغبت اور انہماک سے ہوتے ہیں. تو جب ارادہ، اس کو کہتے ہیں ارادے سے ہوتے ہیں، ہے نا؟ جب ارادے سے ہوں گے یعنی رغبت اور انہماک سے ہوں گے، ڈوب کر کریں گے، تو وہ برے اثرات وہاں مرتسم ہو گئے. لیکن عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو اچھے کام ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، تمام تلاوت اور جو بھی اذکار وغیرہ ہیں، وہ آدمی روا روی اور عادتاً کرتا ہے. تو اتنا اگر رغبت اور انہماک اس میں نہ ہو، توجہ سے نہ کیے جائے، حضوری کے ساتھ نہ کیے جائیں، تو ان کا کوئی اثر مرتسم نہیں ہوتا. تو اچھے اعمال کا کرنے کا طریقہ ہمارا ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں بھی رغبت اور انہماک ہو. اچھا، اب اس میں اعتدال کیسے پیدا کیا جائے کہ برے اعمال اول تو نہیں کرنا ہے، اول تو کرنا ہی نہیں ہے برے اعمال، کوشش تو برابر کرنا ہے. ہم کو مکلف کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جی. لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو جائز ہیں، بہت سی خواہشات، بہت سی لذات ایسی ہیں جو شریعت نے جائز قرار دی ہیں. تو پھر ان کی ایک حد ہے، اس حد کے رہ کر، اس حد کے اندر رہ کر کے ان کو انجام دیتے ہیں، تو اس کے اثرات حصے مشترک کو نہیں آتے. یعنی بالکل کہنا چاہیے کہ اعتدال کے ساتھ. اور جب انہی کاموں کو، انہی خواہشات و لذات و شہوات کو جو کہ شریعت نے ہمیں حلال قرار دی ہے، ڈوب کے کرتے ہیں، تو اس کے اثرات مرتسم ہوتے چلے جاتے ہیں وہاں پر. تو یہ ایک خاص چیز ہے کہ جو ہماری حصے مشترک کو یا تو اچھا کرتی ہے یا خراب کرتی ہے. اور یہی وہ چیز ہے جس کا ہمیں تزکیہ کرنا ہے. تزکیہ جب ہم کرتے ہیں تو صفائی جو پیدا ہوتی ہے وہ اسی حصے مشترک میں پیدا ہوتی ہے، وہی جو اعمال کا ریکارڈ ہے اس میں. خیر اللہ تعالیٰ میں توفیق دے. تو اعمال بہت قیمتی چیز ہے، بہت اہم چیز ہے. تو کوئی بھی عمل کرتے ہوئے نیت اور ارادے کو خاص دخل ہے، اور اس میں انتہائی ہمیں سوچنے کے بعد، غور و فکر کے بعد کوئی قدم اٹھانا چاہیے. جب کسی کام کی بھی خواہش ہوئی اور ایک ارادہ ہوا، خیال آئے گا سب سے پہلے، اور خیال بار بار آئے گا، اور اس خیال کے چنانچہ خیال کے بار بار آنے کی وجہ سے پھر ایک ارادہ، پلاننگ ہوتی ہے اپنے اندر. پھر اس پلاننگ کے مطابق ہم کام کرنا شروع کرتے ہیں. تو پہلی اسٹیج جو ہے وہ خطرات کے آنے کی. اس وقت ہی یہ دیکھ لینا چاہیے کہ یہ کام کرنے کا حکم دیا ہے یا نہ کرنے کا حکم دیا، وہ فیصلہ فوراً کر لیں. پھر اگر کرنے کا بھی کام ہے تو اس کے آداب کیا ہیں، ان کا لحاظ رکھیں. پھر اگر ایسے امور ہیں جن کا تعلق خواہشات و شہوات سے ہے تو پھر اس کی بھی حد مقرر ہے، اس حد سے اب تجاوز نہ کریں، تاکہ اس کے ایسے اثرات نہ ہوں کہ اسی میں آدمی ڈوب جائے، جس کی وجہ سے بعد میں پھر یہ ہوتا ہے کہ قبر کے زمانے میں بھی تکلیف ہوتی ہے، حشر کے زمانے میں بھی اس سے تکلیف ہوگی. اور وہ کھوٹ اگر یہاں پر دنیا میں نہیں نکلی تو بہت سے ایسے کلمہ گو کہ جنہوں نے یہاں اس درجے کام نہیں کیا جتنا کرنا چاہیے، پھر انہیں دوزخ میں صفائی کے لیے ڈالا جائے گا، اور آخر سے آخر 6000 سال کے بعد نکلیں گے، اور وہاں کا ایک دن جو ہے دنیا کے 1000 سال کے برابر ہے. تو تزکیے کا یہ عمل جو قبر کے زمانے میں، برزخ میں، حشر میں اور پھر دوزخ میں ڈال کے ہوتا ہے، یہ تو بڑا مہنگا پڑتا ہے. بہتر یہ کہ یہی انسان جدوجہد کرے اور کوشش کر کے، ہمت کر کے، ہر وہ چیز جو ہمارے لیے مضر ثابت ہو سکتی ہے اس کو چھوڑتا چلا جائے، اس میں زیادہ رغبت اور انہماک نہ ہو، اور ہر وہ چیز جو ہمارے لیے مفید ثابت ہوتی ہے، اور اس سے ظاہر ہے کہ جو سب سے زیادہ مفید ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دے دیا، اس کے بعد واجب کا درجہ ہے. اب سنتوں کی اس قدر اہمیت ہے کہ اس کے بغیر ہمارے سارے امور میں کوئی عمدگی و خوبی پیدا ہوتی ہی نہیں. بہترین ماڈل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ساری جتنی بھی ڈپارٹمنٹس آف لائف، ہمارے سارے شعبۂ حیات میں سنتوں کو اختیار کرنا. اب ایک رو ایسی چلی ہوئی آج کل کہ سنتوں کو چھوڑتے ہیں لوگ بہت زیادہ. بعض لوگ تو کہتے ہیں ہاں سنت ہی تو ہے، چھوڑ دیا. تو یہ تو بہت بری بات ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس نے گویا فقط دبا، یعنی اس نے میرا ہی انکار کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار تو یہ بہت خطرناک چیز ہے. تو ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھ کر اور پھر کام کو انجام دیا جائے انتہائی عمدگی کے ساتھ، تاکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ قابل قبول ہو اور اس کے اچھے اثرات ہمارے نفس پر مرتسم ہوں.
اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صفائی اور تزکیہ کیا کس طرح سے کیا جائے؟ تو صفائی اور تزکیے کے لیے سب سے پہلا اصول تو یہ ہوگا کہ جو ایسے اعمال ہیں جو بیکار ہیں، دور از کار، تشویشات ہیں، فکریں ہیں، جیسے بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی اس کام کو اس حد تک دلچسپی لے کے کر لیا، کام پورا ہو گیا. تو اب ہوتا یہ ہے کہ نہیں، اس میں بہت زیادہ روک کر ہم کرتے ہیں کہ نہیں، اس میں اور کرپشن نکالتے ہیں کہ نہیں یوں ہونا چاہیے. اس میں کھانے میں مثال کے طور پر ٹھیک ہے، کھانا اچھا کھا لیجیے، آپ منع نہیں کیا، لیکن اس کی فکر میں، اسی کے انتظام بھی کرنا ہے. لیکن ایک چیز الگ ہوتی ہے کہ وہ اس خیال میں ڈوبا ہوا ہے سارے وقت، کھانے پہننے اوڑھنے یہ ساری چیزیں، بھائی یہ تو سب کرنا ہے، ہو جائے گا، عادتاً ان کو ہم کر لیں. تو اگر ان خیالات میں ڈوبے رہیں گے تو کیا ہوگا، مشترک میں وہ اس درجے کی صفائی نہیں پیدا ہوگی. تو تعلق مع اللہ کے لیے جو سلامتی قلب چاہیے، وہ ان چیزوں کی طرف وہ انہماک کی وجہ سے، جن کا تعلق خواہشات و لذات سے ہے، وہ سلامتی قلب پیدا نہیں ہوتی. تو اس کا لحاظ رکھتے ہوئے کام کریں اور ایسی تمام چیزیں چھوڑتا چلا جائے کہ جو ہمارے حصے مشترک کو تباہ کرتی ہیں، جو ہمارے اعمال نامے کو اور اس کو خراب کرتی ہے، اور جس کی وجہ سے حضوری کی کیفیت نہیں پیدا ہوتی. اور یہ یاد رکھیے کہ جتنے بھی اعمال ہیں جو ہم پر فرض قرار دیے ہیں، ان کے کرنے کا جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، یعنی آپ کی سنتیں، ان تمام کاموں کو کرنے کی جو سنتیں آپ کی ہیں، ان کے ذریعے سے ہی حضوری کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ ان سنتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے کام کیا جائے، تب پھر وہ کام جو ہے قابل قبول ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. اور جیسے نماز میں ہے، تمام جس قدر بھی اس کے فرائض کے بعد واجبات، سنن، مستحبات وغیرہ نماز کے ارکان نماز سارے، ان کو جب تک صحیح طور پر ادا نہ کیا جائے اور اس پر نگاہ نہ رکھی جائے تو پھر حضوری کی کیفیت نہیں ہوگی، خشوع خضوع نہیں ہوگا. نماز میں خشوع و خضوع کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ تمام سنتوں اور مستحبات کا بھی لحاظ رکھ کر پورے ارکان کو صحیح ادا کیا جائے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں صاحب اسے ادھیڑ بن میں لگے رہیں گے تو وہ ہماری توجہ اور حضوری نہیں رہے گی، تو یہ دھوکہ ہے. اچھا، اب اس کے بعد دوسرا ان کا جملہ ہے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، اعمال ان حالات نفسانیہ سے پیدا ہوتے ہیں کہ جن کا نفع و نقصان آخرت میں نفوس کی جانب عائد ہوتا ہے. نفع یا نقصان، جو عمل ہم کرتے ہیں، اچھا عمل کیا تو اس کا نفع آخرت میں ملے گا. تو ایک چیز تو یہ ہے کہ اچھا عمل کرنے سے آخرت میں نفع ملے گا، اور برا عمل کرنے سے آخرت میں اس کا نقصان ہوگا. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا جاتا ہے کہ جو اچھے اعمال ہم انجام دیتے ہیں، اس کی وجہ سے ہماری حیت اچھی بنتی ہے، اور جو برے اعمال ہم انجام دیتے ہیں اس کی وجہ سے ہماری حیت میں خرابی پیدا ہوتی رہتی ہے. تو اس لیے یہاں یہ لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے. آخرت کی نیت بے شک درست ہے اور آخرت کے لیے کام کرنا ہے، لیکن آخرت میں اس طرف کو نگاہ نہ جائے آدمی کی کہ ہمیں وہ تمام نعمتیں ملے گی اور وہ جنت ملے گی اور اس کے لیے کام کریں. کام تو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا، خالص اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے. اب یہ کہ جزا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہمیں آخرت میں دے گا، وہ حق ہے اپنی جگہ، اور اس پر ایمان ہمارا ہونا چاہیے. تو اور یہ اعمال ان کیفیات نفسانیہ کو بڑھاتے ہیں اور ان کیفیات نفسانیہ کا بیان اور ان کے لیے صورت ہوتے ہیں. ان اعمال سے دو طرح پر بحث کی جاتی ہے. ایک تو اس اعتبار سے کہ عام لوگوں پر ان کا عمل میں لانا لازم ہوتا ہے، اور اس اعتبار سے ان اعمال اور ظاہری طریقوں کو اختیار کرنا مقصود ہوتا ہے جن کا ظاہر و باطن متمیز نہیں ہوتا، اور ان کیفیات پر یہ اعمال بمنزلہ قرائن کے ہوتے ہیں، اور ان اعمال کا لوگوں سے سب کے سامنے مطالبہ کیا جاتا ہے، اور ان کو ان اعمال سے بچنے اور عذر کرنے کا موقع نہیں ہوتا. ایسے اعمال کی بنا درمیانی حالت اور منضبطہ پر ہوتی ہے. دوسری قسم ان اعمال سے لوگوں کے نفس کو مہذب کرنا ہے، اور جو کیفیت ان اعمال سے مطلوب ہوتی ہے اس تک نفس کا پہنچانا، اس اعتبار سے ان کیفیات کا معلوم کرنا اور ان اعمال کا اس طرح پر معلوم کرنا کہ وہ ان کیفیات کی طرف پہنچانے میں مقصود ہوتا ہے، پہنچانے میں مقصود ہوتا ہے، اور ان کا بننا وجدان اور مکلفین کے اختیار میں دے دینے پر ہوتا ہے.
پہلے اعتبار سے جس علم انعامات سے بحث کی جاتی ہے وہ علم شرائع ہے، اور جس علم دوسرے اعتبار سے بحث کی جاتی ہے وہ علم الاحسان ہے۔ مباحث احسان میں نظر کرنے والے کو دو چیزوں کی حاجت ہوتی ہے، ایک تو اعمال کو اس پر معلوم کرنا جس طرح کیفیات نفسانیہ ان سے پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ بسا اوقات ریا و سماع یا عادت کے طور پر کوئی عمل کیا جاتا ہے یا اس کے ساتھ خود پسندی اور منت اور ایذا رسائی پائی جاتی ہے، ایسے وقت میں اس عمل سے وہ چیز حاصل نہیں ہوتی جو اس عمل سے منظور ہوتی ہے۔ عبارت یہ سمجھ میں نہیں آئی ہوگی کیونکہ ترجمہ ایسے ہی کیا ہوا ہے کہ عام فہم نہیں ہے۔ دو باتیں جو پہلے میں کہہ چکا انہی کا یہاں بیان ہے، اوامر نواہی، یہ دو طرح کے اعمال ہیں، ان کا لحاظ رکھ کے اور اس دنیا میں عمل کرنا ہے۔ جن باتوں کا حکم دیا ہے وہ کرنا ہے، پھر جو اس کے طریقے بتائے ہیں ان طریقوں کو اختیار کر کے اسی کے مطابق، اور وہ ماڈل ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری قسم وہ ہو گئی کہ جن سے منع کیا گیا ہے تو اس کا نقصان بھی ہمیں بتا دیا گیا ہے اور اس کا اصول بھی بتا دیا گیا ہے کہ وہ ہمارے لیے زیادہ تباہی کے باعث ہوتے ہیں، ان کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کاموں کو کیا جائے۔ اچھا، اب احسان کے درجے میں اب دیکھیے آپ قرآن شریف میں جہاں آپ دیکھیں گے طلاق وغیرہ کے معاملات، الحمدللہ، تو آپ دیکھیں غور سے کہ جو قاعدے مقرر کیے ہیں جتنے بھی، اور وہ ویسے بھی علماء بھی کرتے ہیں، لیکن ہم مسلمانوں کے اندر عام طور پر جب ایسا کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو ہم ان میں سے کسی قاعدے کی پابندی نہیں کرتے۔ اگر کسی نے طلاق دی تو جس کو طلاق دی ہے اس عورت کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے اسے آپ دیکھ لیجئے کہ اس کا ذکر قرآن شریف میں خاص طور پر ہے کہ اس کو ایذا نہ دی جائے، اس کو ستانے کے لیے روک کے نہ رکھا جائے، اس کو دان نفقہ اس کا برابر دیا جائے، کوئی وجہ شرعی ہونا چاہیے، اس پر ایسا ظلم و زیادتی نہ ہو۔ تو ان تمام باتوں کا لحاظ رکھ کے پھر اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آ گیا ہے اور کسی کی طلاق ہوتی ہے اور کسی کو طلاق دینا پڑتی ہے تو وہ تمام جو آداب بتائے گئے ہیں قرآن شریف میں اور حدیث میں ان کا لحاظ رکھ کے اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ تو یہ تو ہوا ہے درجہ احسان میں کام کرنا، اور کام صحیح ہوا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہوا، لیکن ہم اپنی منمانی چلاتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بعض دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کی تو میں زندگی ایسی عورت کی ایسی تباہ کر دوں گا، تو یہ تو حکم نہیں ہے صاحب، تباہ کرنے کا تو حکم نہیں۔ بعض جناب وہ مہر کے جھگڑے میں پڑ جاتے ہیں، حالانکہ کہا ہے کہ بھائی جو تم نے مہر مقرر کیا ہے جو ان کے اجور ہیں وہ ان کو خوش دلی سے دو، ہے نا۔ تو اب خوش دلی سے مہر ادا کرنا، خوش دلی سے نان و نفقہ دینا، عزت اور احترام کے ساتھ اس کو روانہ کرنا، یہ تو ہوا درجہ احسان۔ جو احکام ہیں ان کو قبول کر کے اللہ کا حکم ہے اس لیے ایسا کرتے ہیں، لیکن اس میں اپنی منمانی چلانا، اپنے خواہشات کے مطابق تمام معاملات طے کرنا اور اس کے ساتھ زیادتی اور ظلم کرنا، اور یہ کہ ساری زندگی ہم اس سے سوال دیں گے وغیرہ وغیرہ، دن کتنا فرق پڑ جاتا ہے۔ اب عام طور پر آپ دیکھیں کہ مسلمانوں میں یہ جھگڑے ہیں اور یہ تمام چیزوں کا ذکر قرآن شریف میں ہے پورا، اور اس ذکر کے بعد خاص طور پر یہ کہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ تم ان امور کو اسی طرح انجام دو جیسے ہم تمہیں کہہ رہے ہیں، اور جو ان تمام باتوں کا لحاظ رکھ کے پورے حقوق ادا کرے گا اور ظلم و زیادتی نہ کرے گا، ایذا رسانی نہ کرے گا، تو اس کے بارے میں کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے محسنین سے۔ تو معلوم ہوا کہ احسن عمل تو اس وقت ہوگا جب کہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق انجام دیا جائے۔ اچھا، اب اسی طرح سے اور معاملات کو دیکھ لیجئے، وہی اس کے وراثت کے جھگڑے ہوں گے تو اس میں بھی وہی بات ہے جی، زمینوں پہ جھگڑے ہیں اس میں بھی وہی بات ہے، ایک دوسرے کا حق مارنا، یہ سب چیزیں کرنا۔ تو وہ جتنے بھی یہ اعمال ہیں اصل میں انہی اعمال کا تو حساب کتاب ہونا ہے نا، اور ہمیں یہ تمام باتیں پیش آتی ہیں مختلف قسم کی۔ یہ میں نے 2 مثالیں دی اور بھی بہت سی مثالیں ہیں۔ تو عام طور پر ہم یہ کرتے ہیں کہ ہر معاملے میں یہ نہیں غور کرتے مسلمان کہ اس کام کو صحیح طور پر انجام دینے کا طریقہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا بتایا۔ اگر اس بات پر نگاہ ہے اور ان کاموں کو اس طرح سے انجام دیا گیا
تو یہ لوگ کہلائیں گے محسنین، درجہ احسان میں کام کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خوبی کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ کام کرنے والے. اور جو اس میں گڑبڑ کرتے ہیں ان کا ذکر جو ہے وہ بہت ہی بعض جگہ تو یہاں تک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان پر فرشتے بھی لعنت کرتے اور ہم بھی لعنت کرتے. اللہ تعالیٰ بچائے. جیسے صلہ رحمی وغیرہ کے معاملات ہیں، ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم صلہ رحمی کریں، لیکن عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ آپس میں جھگڑے ایسے ہوتے ہیں کہ ایک ناک کا سوال پیدا ہو جاتا ہے. اب سوال یہ ہے، دیکھنا یہ ہے کہ وہاں پر قرآن شریف اور احادیث میں احکام کیا ہے. ان احکام کے آگے چاہے ہم ذلیل ہو جائیں تو کوئی پرواہ کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو. تو ان کاموں کو، ان تمام رشتوں کو جوڑنا، خواہ ہماری بے عزتی ہوتی ہو، خواہ دوسرے لوگ کہیں کہ آخر دیکھو ناک کٹی نہ، اس کے یہاں جانا پڑا اس کو، جی، تو ان تمام باتوں کو پیش نظر نہیں رکھنا ہے، بلکہ صرف احکام الہیہ کو دیکھنا ہے اور حکم الہی کے مطابق ان چیزوں کو جو جوڑنے کی چیزیں ہیں جوڑنا ہے، جو توڑنے کی چیزیں توڑنا ہے، جن سے منع کیا گیا ان سے باز رہنا. تو ایک ایک شعبہ جتنا بھی ہے ہمیں ساری زندگی کا، اس کو پورا لینا ہوگا، تمام شعبہ حیات، اور اس میں عمدگی سے انجام دینا ہوں گے تمام امور. تب جا کر کے ہم یہ کہا جائے گا کہ بھائی ہمارے نفس پر اس کے اچھے اثرات پڑے، حیات ہماری اچھی بنے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہم ایسے ہوں گے کہ وہ ہم سے راضی ہو. تو رضا اگر اللہ تعالیٰ کی چاہتے ہیں تو ان تمام کاموں کو اس طرح سے انجام دینا ہی ہوگا. اچھا، اب یہ کہتے ہیں کہ ایک بات یہ بھی ہو جاتی ہے کہ بعض وقت کام ہم اچھے کرتے ہیں لیکن اس میں کچھ خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. وہ کس طرح سے؟ ریا اور سمعہ یا عادت کے طور پر کوئی عمل کیا جائے، اس کا ذکر کیا شاہ صاحب نے. ریا کے طور پر تو ہوتا یہ ہے، اول تو جب آدمی کوئی اچھے کام شروع کرتا ہے تو شروع میں ریا اسی درجے میں ہوتی ہے، گھبرانا نہیں چاہیے. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ بھائی پہلا قدم ہے، یہ پہلا زینہ ہے، تو پہلے زینے پہ پیر رکھ کے چلے جاؤ. یعنی جو ریا ہے نا اس کے اوپر پیر رکھ کر کے آگے چلے جائیے. ریا پہ رکے نہیں، آپ آگے چلے جائیں. تو ریا ایک تو ہوتا ہے وسوسہ ریا اور دوسری ہوتی ہے اصل ریا. تو عام طور پر پہلے وسوسہ ریا ہوتا ہے، ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ کہیں ہم یہ عمل جو ہے دکھانے کے لیے تو نہیں کر رہے ہیں، ہم اس پر قدم رکھ کے مطلب کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں، اس کا خیال کر کے آگے بڑھ جائیں. عادت کے طور پر کرنا، یہ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے. عادت کے طور پر کرنے کی علامت کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک شخص نماز پڑھتا ہے، وہ عادت کے طور پر پڑھتا ہے، اور ایک شخص نماز پڑھتا ہے وہ انتہائی توجہ اور انباہ سے پڑھتا ہے، حضوری کے ساتھ پڑھتا ہے. اب اس کی علامت کیا ہے؟ بہت آسان ہے. نماز جس وقت ہم ادا کرتے ہیں تو انتہائی عجلت کے ساتھ، بڑی کسل بندی کے ساتھ، ذکر اذکار بھی پورے طور پر نہیں کرتے. تو اس کے بارے میں کیا ہے بھائی قرآن شریف میں یہ کیسی نماز ہے؟ یہ تو منافقین کی نماز ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. جب وہ نماز کو کھڑے ہوتے منافقین تو کسل مندی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. يُرَاءُونَ النَّاسَ، لوگوں کو دکھاتے ہیں. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور نہیں ذکر کرتے اللہ کا مگر تھوڑا. تو اب یہ تینوں چیزیں، یہ جتنی بھی باتیں اللہ تعالیٰ نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں بتائی ہیں اس میں، اور یہ جو شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے، اس پر ہم غور کریں. اکثر لوگ اس طرح نماز پڑھتے ہیں کہ ابھی آپ نے ثنا پڑھی ہے اور سورہ فاتحہ شروع کی ہے کہ ان کی رکوع ہو گئی، تو کیا ہوا؟ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ہو گیا. وہ بھائی جب وہ صحیح طور پر ثنا نہیں پڑھی، آخر ثنا پڑھنے کے لیے بھی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. چلیے اتنا نہیں تو جلدی پڑھے گا آدمی، کتنی جلدی پڑھے گا؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اب اس سے بھی جلدی پڑھا تو وہ اس میں آ جائے گا ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، کیونکہ سمجھنا بھی تو ہے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی یہاں پاکی بیان کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد اب وہ سورہ فاتحہ اسے پڑھنی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ تو نہ ہوا نا،
وہ بھی سکون سے کہنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ فاتحہ پڑھیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. لیجیے صاحب کتنی دیر لگی اس میں، لیکن وہاں جو برابر میں آدمی کھڑا ہوا ہے اس نے اتنی دیر میں 1 رکعت پوری کر لی، تو وہ اس رد میں آ گیا وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. تو یہ عبادت جو ہے، ایک مثال تھوڑی سی ہم نے دی، جس کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب پڑھ رہے تھے مسجد میں، تو بار بار 3 مرتبہ آپ نے کہا یا کہ تو نے نماز نہیں پڑھی دوبارہ پڑھ. وہ بھی اسی طرح سے جلدی جلدی پڑھ رہے تھے، جلدی جلدی ارکان ادا کر رہے تھے جی، کھٹا کھٹ. تو آپ نے کہہ دیا کہ نماز نہیں ہوئی، اس کو نماز ہی شمار نہیں کیا. اور بالآخر جب انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر آپ مجھے بتائیے کہ میں کس طرح نماز پڑھوں، تو آپ نے پوری طرح تلقین کیا کہ بھائی سب سے پہلے تم اچھا وضو کرو، اور وضو کر کے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کے نیت کرو. اس کے بعد جو تم پڑھو گے اس کو پڑھنے کے بعد جب رکوع کو جاؤ گے تو رکوع میں تمہیں اطمینان حاصل ہو جانا چاہیے. اب کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، حرکت سی رہتی ہے، وہ اطمینان کی کیفیت یعنی ہماری جو ہڈیاں ہیں پیٹھ کی کہ وہ 90 کے اینگل پہ جا کر کے اس طرح سے ہو جائیں سیدھی بالکل، کہ وہ حرکت نہ باقی رہے، ہے نا. تو یہ جو طریقہ مقرر کیا ہے، کوئی وجہ اس کی ہے کہ رکوع میں اطمینان ہو جائے. جب اطمینان یعنی اتنی دیر جب ہم رکیں گے کہ جس کی وجہ سے سارے اعضاء ہمارے ساکت ہو جائیں، اور جب ہم تسبیحات کہیں گے تو صحیح معنی میں ہمارا جو قلب ہے اندر سے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائے گا، اور تمام تشویشات اور خیالات سے کاٹنے کے لیے یہی ارکان جو ہیں یہ سمجھ لی کہ تریاق ہیں، کہ اس کی وجہ سے آپ کی توجہ ہر طرف سے ہٹ کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے آ جائے گی. تو دیکھیے ایک رکوع کو اس طرح سے انجام دیا گیا، ہر طرف سے توجہ کر لی، حقیقی نماز ہو گئی. اب اس کے بعد ہم نے سمع اللہ لمن حمدہ کہا. ابھی سیدھے کھڑے نہیں ہوئے تھے کہ لہرا کے فوراً چلے گئے سجدے میں اللہ اکبر کہہ گئے. ایک یہ طریقہ ہے لوگوں کا، یہ بھی غلط ہے. تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں صاحب سیدھے کھڑے ہو جائیں یہاں تک کہ یہ جو ہڈیاں ہماری ہیں اس میں بھی اطمینان ہو جائے. سیدھے کھڑے ہو گئے اور وہ جو ایک حرکت تھی باقی وہ سکون میں بدل گئی. ربنا لک الحمد کہہ لیں. اچھا ہے کہ اللہم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضا. اتنی دیر میں تو سیدھی ہو جائے گی، ورنہ اللہم ربنا ولک الحمد یا ربنا لک الحمد اس سکون سے کہہ لیں تو سیدھی ہو جائے گی. تو اس سے بھی فائدہ ہے کہ توجہ اس طرف کو کھینچ کی جائے گی، ہر طرف سے کٹے گی. پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں گئے. تو سجدے میں بھی آپ نے کہا کہ اس طرح سجدہ کرو کہ اطمینان ہو جائے، ساری ہڈیاں جو ہیں ہماری سارے اعضاء جہاں پر ہونا چاہیے اس جگہ پہنچ جائے، اور ایسا نہ ہو کہ ابھی جس میں کوئی ایک حرکت سی ہو رہی ہے اتنی دیر میں جلدی جلدی 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہا، وہ بھی سبحان ربی اس طرح نہیں. اللہ تعالیٰ کی باقی بیان کرنا سبحان ربی الاعلیٰ اطمینان سے کہیں. 3 مرتبہ کہنے سے سنت ادا ہو جاتی ہے، لیکن 5 مرتبہ کہنے سے کام ادا ہوتی ہے. تو اطمینان کے ساتھ سجدہ کیا جائے، اطمینان کے ساتھ رکوع کیا جائے. پھر اس کے بعد تکبیر کہہ کے جلسے میں جب بیٹھیں گے تو تب بھی ہماری پیٹھ سیدھی ہو جائے، اتنا رکیں سانس لیں کہ بالکل سیدھے ہو گئے. اس کے بعد پھر دوسرے سجدے میں جا کر اسی طرح اطمینان کے ساتھ کریں. تو جب آپ نے ان تمام باتوں پر زور دیا تو کوئی ایک خاص مقصد کے لیے، یہ کہ ہم ایک کام کو جب کر رہے ہیں تو وہ عادتاً نہیں ہو، بلکہ ہر رکن میں ارادہ پایا جا رہا ہے. ہمیشہ یاد رکھیے کہ وہی کام جو ہے تاثیر رکھتا ہے جس میں ارادہ پایا جائے. ارادہ جو ارادے کے ساتھ کیا جائے، جو الاعمال بالنیات جو کہتے ہیں نا، تو یہی وجہ ہے کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور صحیح نماز پڑھ رہے ہیں اور اس ارادے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور توجہ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو لا محالہ اللہ کی محبت اور تعلق ہمارے اندر قائم ہوگا.
اور عادتاً اور روا رمی بھی کر رہے ہیں تو کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. اور بقول شاہ صاحب کے جب اس طرح کی نماز پڑھی گئی جو عادتاً اور یا سمے کے طور پر ہے تو اس نماز کے اچھے اثرات ہماری ذات پر نہیں آئیں گے اور آخرت میں وہ نماز ہم کو نفع نہیں دے گی. اور اگر اسی نماز کو اس طور پر ادا کیا گیا یا ایک مثال لی ہے نماز کی اور بھی دوسرے کام ہیں کہ اس کے پورے آداب کے ساتھ سکون کے ساتھ جو طریقہ ہے اس کا اس طرح سے تو اس کا اثر ہماری حصہ مشترک پر مرتسم ہوگا یعنی اچھا اثر ہمارے نفس پر آئے گا تو ہماری حیات اچھی بنے گی. ہماری جو بری حیات ہے وہ اس میں جو برائی ہے اور جو ظلمتیں ہیں وہ کٹیں گی اور اس کی جگہ نور آئے گا اور اچھی حیات بنے گی. اچھی حیات کا بننا یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے نا, قلب کو سلیم بنا کر کے لے جانا ہے تو اپنی پوری حیات کو صحیح ایسا پیش کرنا ہے کہ ہم اس قابل ہو سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پسند کرے. کوئی مشکل کام نہیں ہے, طریقہ سارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. تو بات صرف وہی رہی کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بسا اوقات ریا سمع اور عادت کے طور پر کوئی عمل ادا کیا جاتا ہے, یہ کام پھر مفید نہیں ہوتا اور اس کے اچھے اثرات مرتب نہیں ہوتے اور آخرت میں اس کا فائدہ نہیں ہوگا اور اس کے ذریعے سے اس طرح کام کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بھی راضی نہیں ہوگا. یا اس کے ساتھ خود پسندی اور منت اور ایذا رسانی پائی جاتی ہے. خود پسندی, منت اور ایذا رسانی. اب جیسے کوئی کسی کے حق دینا ہے ہمیں جی, تو اب اس حق کو دیں گے تو اس پر تھوڑا سا احسان رکھ کے دیں گے. صحابہ کرام کا یہ طریقہ نہیں تھا. وہ تو صاحب کہتے تھے کسی کو اگر کھلانا پلانا بھی ہے تو صاحب کہتے تھے کہ اس سے ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم ہمارا احسان ادا کرو, انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم تو صرف تمہیں اللہ کی خاطر کھلاتے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, اس سے ہمارا ارادہ ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ تم کوئی اس کا بدلہ دو یا تم ہمارا شکر ادا کرو. تو یہ ایک معیار قرار پایا قرآن شریف میں جس کا اشارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا کہ نہ ایذا رسانی ہو نہ منت اور احسان رکھنا ہو کسی پر کوئی کام کر کے. ایسے وقت میں اس عمل سے وہ چیز حاصل نہیں ہوتی جو اس عمل سے منظور ہوتی ہے. اور بسا اوقات کوئی عمل اس طرح پر ادا کیا جاتا ہے کہ نفس کو اس عمل کی روح پر وہ پردہ حاصل نہیں ہوتا جو محسنین کو حاصل ہونا چاہیے. اچھا بات سمجھ میں آ گئی کیا کہا ہے؟ کاتب کی تھوڑی سی کارستانی بھی ہے. نفس کو اس عمل کی روح پر وہ پردہ حاصل نہیں ہوتا جو محسنین کو حاصل ہونا چاہیے. یعنی عمل کو جب اس طرح سے انجام دیا جائے کہ جہاں منت اور ایذا رسانی نہ ہو اور توجہ رہنما کے ساتھ حضوری کے ساتھ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے, تب تو اس میں انوار آتے ہیں نفس میں, اس کی حیات اچھی بنتی ہے. اور اگر اس کے خلاف کیا جائے تو پھر وہ نفس پر کوئی اچھے اثرات مرتب نہیں ہوتے. جی آگے کہتے ہیں اگرچہ بعض نفس اس کے مسلم پر متوجہ ہو جاتے ہیں, مثلاً وہ شخص کہ اصل فرائض پر اکتفا کرتا ہے اور کمر یا کیفر ان پر زیادتی نہیں کرتا, وہ شخص ذکی نہیں ہے. اور دوسرے ان حیات نفسانیہ کا کامل طور پر معلوم کرنا تاکہ بصیرت کے ساتھ ان اعمال کو عمل میں لا سکے, وہ شخص اپنے نفس کا طبیب ہوتا ہے. جس طرح طبیب پر حکومت ہوتی ہے ایسے ہی وہ شخص کو اپنے پر حکومت ہوتی ہے, کیونکہ جو شخص اس بات کو نہیں جانتا کہ آلات سے کیا مقصود ہے تو وہ شخص جب ان آلات کو برتتا ہے تو اندھی اٹھی کی طرح بدحواس ہو جاتا ہے. یا اس کا حال اس شخص کا سا ہو جاتا ہے جو رات کے وقت لکڑیاں چنتا پھرتا ہے. جس اخلاق سے اس فن میں گفتگو کی جاتی ہے ان کے 4 اصول ہیں. تو کام کو ارادے کے ساتھ کیا جائے, یعنی وہی اعمال بالتاثیر ہے جو کہ ارادے کے ساتھ کیے جاتے ہیں. یعنی ان اعمال میں تاثیر پائی جاتی ہے حیات کو اچھا بنانے یا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے یا اللہ تعالیٰ کی محبت قائم کرنے یا اللہ تعالیٰ کی بندی کا حق ادا کرنے, کہ جو ارادے اور نیت کے ساتھ کیے جائیں, رغبت و انما کے ساتھ, دلچسپی کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر خالص اسی کے لیے. اچھا اب اس کے علاوہ اب سوال یہ کہ یہ کام ہم کرنا چاہتے ہیں, جب ہمیں اس کی اچھائی معلوم ہوئی تو کام کرنا ہے یہ. تب شاہ صاحب کہتے ہیں کہ دیکھو 4 اصول ہیں, ان پر تھوڑی سی محنت کرنا ہوگی.
پہلا اصول ہے کہتے ہیں کہ طہارت جی، اور دوسرا اصول ہے اخبات، اور تیسرا اصول ہے سماحت، اور چوتھا ہے عدالت۔ تو کہتے ہیں 4 طرح کی پریکٹسز کرنا ہے، 4 ملکات اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ ملکہ طہارت پیدا کرنا ہے، ملکہ اخبات پیدا کرنا ہے، ملکہ سماحت پیدا کرنا ہے، ملکہ عدالت پیدا کرنا ہے۔ اب یہ 4 کی مختصر شرح جو ہے میں پہلے کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ یہ کتاب سے آگے چلیں گے۔ طہارت کیا چیز ہے؟ غسل ہے، وضو ہے، یہ ظاہری طہارت ہو گئی جی۔ اب غسل اور وضو ایک آدمی کرتا ہے، دیکھیے اس کو بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ غسل کر رہے ہیں اور مختلف خیالات میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور ایک تو یہ کہ غسل ہم نے شروع کیا اور وہیں سب سے پہلے باہر غسل خانے کے اندر داخل ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا نام لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا۔ تو ابتدا جو ہم کر رہے ہیں، پھر جا کے اندر کپڑے اتاریں گے، کپڑے اتارنے سے پہلے باہر ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دیا۔ تو دیکھیے اب کیا ہوا کہ غسل ہم اس ارادے سے کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ذکر بھی ہے، اور وہ غسل کر رہے ہیں بے شک طہارت کے لیے، لیکن مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا حکم ہے پاک ہونے کے لیے۔ تو کتنا فرق پڑا۔ اب جب غسل کرے گا آدمی تو اس کے قلب میں ایک طرح کا انشراح ہوگا، طبیعت میں نشاط ہوگا، بڑی جذبت میں حریق ہوگی۔ لیکن اس کے برعکس اور دوسرا طریقہ غسل کا ہے بغیر نیت اور ارادے کے، تو یہ سب کیفیات پیدا نہیں ہوں گی۔ اسی طرح وضو کا معاملہ ہے کہ وضو کے دوران جب یہاں وہاں کی واہی تباہی کی لوگ گفتگو کرتے رہیں گے تو وہ تاخیر نہیں ہوگی، اور اگر وضو کے درمیان وہ تمام چیزیں اختیار کی گئیں، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر وضو کیا، شروع کیا، پھر اس میں کلمات بھی ہیں، اس میں کلمہ شہادت بھی ہے، اس میں کچھ اور دعائیں بھی ہیں، تو آخر یہ وضو کے دوران یہ سب چیزیں کیوں رکھی گئی ہیں؟ تاکہ ابھی جس مقصد کے لیے آگے ہو جائے گا اس کام کو کرنے کے لیے بہت عظیم کام ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اس کو، اور اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنا ہے، اس کا دیدار کرنا ہے، یا کم از کم اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تو اب جو تیاری کر رہا ہے اس وہاں پہنچنے کی، تو پہلے ہی سے اس کا جب ذکر کرنا شروع کیا تو نتیجہ یہ نکلا اس طرح وضو کرنے سے گفتگو میں یہاں وہاں کی نہ لگے فالتو باتوں، ورنہ یہ بات پیدا نہیں ہوگی۔ وضو کے دوران واہی تباہی یہاں وہاں کی گفتگو کرنے سے یہ جو موڈ ہے نہیں بنے گا جس کو کہتے ہیں، اور اگر ذکر اذکار کے ساتھ وضو کرے گا تو یہیں سے اس کی ایک طرح کی حضوری، دربار میں جانے کا ایک موڈ اس کا بن گیا۔ تو جس درجے کی حضوری وضو میں ہوگی، اللہ تعالیٰ کی جس درجے کی حضوری وضو میں ہوگی، اسی درجے کی نماز میں ہوتی ہے۔ تو اسی لیے طہارت میں یہ جو دو چیزیں ہیں، غسل اور وضو، دیکھیے اس کی اہمیت کتنی ہوئی کہ اسی کو صحیح طور پر انجام دینے سے پھر آگے کام صحیح ہوتا ہے، اور انہی چیزوں کو ذرا سا غفلت کے ساتھ انجام دینے سے پھر اگلا کام جو ہے وہ اس میں وہ بات پیدا نہیں ہوتی، وہ نور باطن پیدا نہیں ہوتا، اور وہ حقیقی چیز نہیں ہوتی۔ تو ایک تو چیز طہارت ہو گئی، تو کہتے ہیں طہارت کا ملکہ پیدا کرنا۔ اس میں پھر اور بھی ہے کہ ہمیشہ انسان اچھے خیالات میں ڈوبا رہے، برے خیالات سے گریز کرے، صاف ستھرا رہے، نظافت کو پسند کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پسند کرتا ہے۔ آگے ہے الطہارۃ شطر الایمان، طہارت آدھا ایمان ہے۔ اسی طرح سے دوسری ایک حدیث شریف ہے، ان اللہ نظیف یحب النظافہ، اللہ تعالیٰ نظیف ہے، پاک ہے، اور وہ پاکی کو پسند کرتا ہے۔ تو ایک چیز ہوئی طہارت، صحیح ملکہ پیدا کرنا، صحیح طور پر طہارت کرنا۔ اب دوسری چیز اس میں ہے اخبات۔ اخبات کے الفاظ قرآن شریف میں آئے ہیں، تو اخبات کہتے ہیں کہ اللہ کے سامنے ایسی عاجزی اور انکساری، ایسے بچھے جانا، عبادت کے دوران ہو یا غیر باہر کی حالت ہو، ہر وقت ایک ایسی کیفیت کا ہونا، اور نہیں ورنہ کم از کم عبادت کے دوران تو ہونا چاہیے، نماز کے دوران تو اس کے سامنے کھڑے ہیں بالکل جیسے اس کے سامنے عاجزی اور انکساری سے بچھے جا رہے ہیں۔ تو یہ بات جب بار بار کوشش کریں گے، جدوجہد کریں گے، تو یہ کیفیت ہمارے قلب کی ہو جائے گی، تو اس کی بھی کوشش کرنا ہے۔ تیسری چیز آپ نے لی ہے سماحت نفس، نفس کو سدھانا۔
اب نفس میں چونکہ برائیاں ہیں تو وہ برائی کی طرف جاتا ہے، اور جب برے خیالات میں لگا ہوا ہے، برے کاموں میں لگا ہوا ہے تو نماز کے دوران بھی برے خیالات آئیں گے جی۔ اس لیے دیگر اوقات میں اس کا نفس کو اس راستے پر، اللہ کے راستے پر ڈالنے کے لیے اس کی جو امبارگی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کرنا کہ وہ ہمیشہ برائی ہی کی طرف جاتا ہے، برے خیالات سے بھی گریز کرنا، برائیوں سے بھی گریز کرنا، تو اس طرح سے گویا، اور اچھائی اس پر مسلط کرنا، اچھے خیالات کو قبول کر کے ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ تو یہ جو مسلسل ایک کوشش کریں گے تو نفس کے اندر کیا ہوگا، سدھے گا نفس، کام کا بنانا ہے۔ جیسے ایک جنگلی جانور ہے، ایک مثالی طور پر بیل خرید کے لے کے آئے جی، جوان بیل، تو اسے ابھی سدھایا تو نہیں ہے، وہ کام نہیں کرے گا، اور اگر اسے سدھا لیا جائے تو پھر کتنا کام کرتا ہے وہ۔ کوئی بھی جانور ہو، گھوڑا لے لیجیے، ہر وہ شے جس کو آپ سدھا لیں گے تو صحیح کام کرے گی۔ تو اسی طرح نفس کا حال ہے کہ نفس کو سدھانا ہے، اسی کے لیے دوسرے الفاظ استعمال کیے ہیں بعض لوگوں نے، بزرگوں نے کہا کہ نفس کو مارنا، نفس کو مار دو۔ بڑے موذی کو مارا، کیا وہ نفس امارہ کو گر مارا؟ تو مارنا مانے یہ نہیں ہے کہ نفس کو ختم کر دو، کیونکہ نفس تو بڑی کام کی چیز ہے، اسی سے تو کام لینا ہے، محنت تو اسی کو کرنا ہے، نماز اسی کو پڑھنا ہے، تلاوت اسی کو کرنا ہے، سارے کام نفس کے ذریعے سے ہوں گے، ورنہ روح کے اندر یہ بات ہوتی کہ عمل کر سکتی تو اسے کیا ضرورت تھی عالم ارواح سے پھر یہاں لانے کی۔ اصل بات تو یہ ہے، نفس تو اسی لیے دیا گیا، نفس کے اندر بڑا جوش و خروش ہے، اور ایک خاص بات یہ ہے، نفس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ربوبیت کے نور سے بنایا ہے، نفس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ربوبیت کے نور سے بنایا، اور روح کو کہا ہے کہ یہ امر ربی سے ہے، یا یہ کہ رب روحی کہا ہے۔ تو دیکھیں آپ دو میں فرق، لیکن یہ جو نفس کو اپنے ربوبیت کے نور سے بنایا، تو آپ نے دیکھا کہ اس میں دو طرح کے لوگ ہو جاتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو رب بنا لیتے ہیں، پھر اور وہ رب بن بیٹھے ہیں وہ اس وجہ سے، لیکن خوبی اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے، اسے تسلیم کرے، اس کے احکام کو مانے۔ تو نفس کو ایسا سدھانا ہے کہ وہ برضا اور رغبت اللہ تعالیٰ کے احکام کو مانے اور تسلیم کرے اور عمل کرے، تو اس کو کہتے ہیں سماحت نفس۔ اور ایک یہ کہ آزادی چھوڑ دیا اس کو ہے، اور پھر ٹھیک ہے روا روی میں ہر کام کر لیا، تلاوت بھی ایسی کر لی، ہر طرف کے خیالات میں ڈوبے ہوئے ہیں اور تلاوت چاہتے چلے گئے، نماز بھی اسی طرح پڑھ لی، وہ مناسب نہیں۔ تو سماحت نفس کی اہمیت اس کو ذہن میں رکھیں۔ پھر چوتھا ملکہ جو پیدا کرنا ہے، چوتھی پریکٹس جو کرنا ہے، چوتھی بات جو ہمیں حاصل کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں ملکہ عدالت۔ ملکہ عدالت میں تمام بندوں کے حقوق آ جاتے ہیں، اس کے لیے شریعت میں بہت سے کام مقرر کیے گئے۔ مثال کے طور پر کوئی بیمار ہے تو کہا گیا کہ صاحب اس کی عیادت ہو جائیے۔ اب ہم کسی بیمار کی عیادت نہیں کرتے، اور جب کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ صاحب حدیث میں ہے کہ ہم گویا جتنی دیر عیادت کر رہے ہیں وہ تو تھوڑی دیر کرنا چاہیے، اتنی دیر جنت کیوں میں چھوڑ رہے ہیں۔ بعض لوگ جو عیادت نہیں کرتے ہیں اور وہ یہ ملکہ پیدا نہیں کرنا چاہتے ہیں دنیا میں، ان سے وہاں آخرت میں اللہ تعالیٰ کہے گا میرے بندے میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں ننگا تھا تو نے مجھے کپڑا نہیں پہنایا، بندے پریشان ہو گئے یار آپ، اور ایسی بات تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہاں میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کو جاتا تو مجھے وہاں پاتا، فلاں بندہ بھوکا تھا اگر اس کو تو کھلاتا تو وہاں مجھے پاتا۔ اسی طرح تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں اسے ملتے، اور وہ کام ہم نے نہیں کیا۔ تو شارع علیہ السلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترغیب دلائی ہے، اور آپ خود بھی بیماروں کی عیادت کیا کرتے تھے، اس کی وجہ سے ہمارے نفس میں ایک ایسا ملکہ پیدا ہوتا ہے جس کو عدالت کہتے ہیں، اعتدال۔ اسی طرح جنازوں میں شرکت کرنا ہے، اسی طرح سے رشتہ داروں سے ملنا ہے، ملاقات کرنا ہے، اور سب لوگوں کے حقوق ادا کرنا ہے، اپنے والدین کے حقوق ادا کرنا ہے، اپنے اعزاء اور اقارب کے حقوق ادا کرنا ہے۔ تو یہ سب کس غرض سے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ تو اب دیکھا آپ نے کہ سارے شعبے حیات کو لینا ہوگا، ان چار میں آپ نے یہ چار جو ملکات کا ذکر کیا تو سارے شعبے لے لیے آپ نے، کہ ان تمام شعبوں میں ایک اعتدال پیدا کرنا ہوگا اور ان پر تھوڑی سی محنت کرنا ہوگی۔
تو اس محنت کے نتیجے میں پھر جب 4 انسان پیدا کر لے تو پھر وہ جتنے کام کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی خالص رضا کے لیے ہوں گے، اور ایسے ہوں گے جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے قابل قبول ہوں، اور اس کے اچھے اثرات ہماری ذات پر مرتب ہوں گے، اور دنیا ہی میں وہ گویا جنت میں ہے، اور یہاں سے اس کی ترقی جو شروع ہو جائے، جس شخص کی ترقی دنیا میں شروع ہو گئی تو آخرت کے مدارج انتہا سے زیادہ وہ طے کرتا چلا جاتا ہے۔ ترقی رکتی نہیں ہے انسان کی، جو اہل ایمان ہیں، جو کلمہ گو ہے، ان کی ترقی یہیں سے دنیا سے شروع ہوتی ہے، دنیا میں اعمال خیر کو انجام دینا اور برے اعمال سے بچنا، اس سے ترقی ہوتی چلی جاتی ہے، اور پھر جب جتنی تیزی سے یہاں پر ترقی کریں گے تو قبر کے زمانے میں بھی ترقی کرتے چلے جائیں گے، اور اس طرح سے حشر کے زمانے میں بھی وہاں پر اللہ تعالیٰ کے سائے میں جگہ دی جاتی ہے بجائے تکالیف کے، پھر اس کے بعد جنت میں۔ تو ترقی کا مدار تو سارا ہوا کہ احسن عمل پر، ورنہ اگر ایسی بات نہ ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیلنج کے ساتھ نہیں کہتا قد افلح من زکاہا۔ یہ جو لفظ قد استعمال کیا ہے یہ چیلنج ہے، ایک قد افلح من زکاہا، یعنی جس نے اس نفس کا تزکیہ کیا اس نے فلاح پائی، سوائے اس کے نہیں ہو سکتا، فلاح کا دار و مدار اسی پر ہے، کوئی شخص فلاح پا ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس نفس کا تزکیہ نہ کرے۔ تو اتنی اہم چیز ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ یہ دیکھیے یہ نفس کو خوب بنایا اللہ تعالیٰ نے، پہلے اس میں فجور آتا ہے، اس کے بعد تقویٰ آتا ہے۔ تو تقویٰ کو یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری ہے، ان تمام چیزوں کو نفس کا عادی بنانا ہے، اور اس کی خواہشات اور لذات اور شہوات اس حد تک پوری کرنا ہے کہ جو شریعت نے مقرر کی ہے، اس حد سے جب تجاوز کرنا چاہے تو اس کو وہیں روک دینا ہے۔ اس طرح تو ترقی ہو سکتی ہے، اور آئندہ بھی یہاں سے لے کر کے آخرت تک ہماری درست ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم جہاں سے چلے تھے، جس مقام سے چلے تھے، جس کو کہتے ہیں کہ ایک تجلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تھی، اور وہاں کوئی چیز تھی نہیں، لم یکن شیئا مذکورا، کوئی چیز ایسی نہیں تھی قابل ذکر، پھر ہم کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا روح کو، اب روح کو تخلیق کیا تو یہ ہمیشہ رہے گی، ختم نہیں ہوگی۔ نسمہ کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، نفس کو، تو اس کی ایک مدت ہے، تو اب جب روح ہمیشہ ہے اور وہ ہمیشہ رہے گی تو ایسے کچھ کام کرنا چاہیے کہ وہ ایک پوائنٹ سے چل کر کے پھر اسے واپس جانا ہے اس دائرے تک۔ تو بعض لوگوں کی روح جو ہے اسی اسفل پر رہ جاتی ہے، جیسے کفار ہیں، ایمان نہیں لائے، ترقی تو وہ کرنا چاہتی ہے، اس کی فطرت میں ہے، روح کی فطرت میں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا خالق والی کا احساس ہے، جی اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ جھکنا چاہتی ہے، اس کی فطرت ہی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جائے۔ کافر نے اسے باندھ دیا ہے، مومن نے اس کے پر کھول دیے ہیں اور پیر بھی کھول دیے ہیں، جی لیکن اس کے لیے اڑان چاہیے، اڑان کے لیے سارے اعمال شریعت نے مقرر کیے ہیں، جس درجے میں عمل کرے گا اور جتنا جی بھر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا اسی درجے میں ترقی ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نصیب کرے، آمین۔ آج کون سی تاریخ ہے؟ 21 اکتوبر 1994، 1994۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إليك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنا نسألك من العفو والعافية والعافية الدائمة في الدنيا والآخرة، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ October 28, 1994۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میرے سامنے ایک دعا ہے اور درود شریف۔ اچھا، یہ درود شریف جو ہے تاج کمپنی کی چھپی ہوئی حسن حسین، اس کے صفحہ 337 پر ہے، اور دعا
صفحہ 338 پر ہے. تو یہ دعا اور یہ درود شریف، یعنی پہلے درود شریف پڑھیں اور اس کے بعد یہ دعا ساتھ ساتھ ملا کے دونوں. تو آج کے جو حالات ہیں اسی سلسلے میں یہ دعا جو ہے بہت ہی انشاءاللہ مفید ہوگی. تو درود شریف میں پڑھتا ہوں، اس کے بعد دعا پڑھتا ہوں، آپ لوگ آمین کہیے گا، اور اس کے بعد پھر ترجمہ صرف دعا کا میں بتا دوں گا. درود شریف کا ترجمہ تو ہر شخص جانتا ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل عليه كلما ذكره الذاكرون، اللهم صل عليه كلما غفل عن ذكره الغافلون، وسلم تسليما كثيرا. اللهم بحقه عندك ارفع عن الخلق ما نزل بهم، ولا تسلط عليهم من لا يرحمهم، فقد حل بهم ما لا يرفعه غيرك ولا يدفعه سواك. اللهم فرج عنا يا كريم يا ارحم الراحمين. اچھا یہ آمین، یہ دعا جو ہے اس کا ترجمہ اللہم، ایک درود شریف پڑھا گیا اور پھر اس کے بعد ہی دعا ہے یہ. اے اللہ تبارک و تعالی، اس حق کے طفیل میں جو آپ کی بارگاہ میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، مخلوق پر اس وقت جو مصیبت آ پڑی ہے اسے ہم سے اٹھا دیجیے، دور کر دیجیے، اور ہم پر ایسے کو مسلط نہ کیجیے جو ہم پر رحم نہ کرے. اور چونکہ ایسے لوگ مسلط ہو چکے ہیں تو سوائے تیرے ان کو دور کرنے والا، ان کو دفع کرنے والا اور کوئی نہیں. اے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سے نجات دے یا کریم اے ارحم الراحمین. آمین. پھر سے پڑھتا ہوں، آمین کہیے گا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل عليه كلما ذكره الذاكرون، اللهم صل عليه كلما غفل عن ذكره الغافلون، وسلم تسليما كثيرا. اللهم بحقه عندك ارفع عن الخلق ما نزل بهم، ولا تسلط عليهم من لا يرحمهم، فقد حل بهم ما لا يرفعه غيرك ولا يدفعه سواك. اللهم فرج عنا يا كريم يا ارحم الراحمين. آمین. اس کی فوٹو کاپی چاہیں تو سب لوگ کرا سکتے. اچھا صاحب، ہم لوگ دیکھ رہے تھے احسان کے متعلق، تو اس میں کچھ عبارت پہلے جو پڑھی تھی اور کچھ اس میں کتابت کی غلطیاں میں نے پہلے بھی کہا تھا. تو اس میں ایک فقرہ تھا، اور بسا اوقات کوئی عمل اس طرح پر ادا کیا جاتا ہے کہ نفس کو اس عمل کی روح پر وہ پردہ حاصل نہیں ہوتا، لکھا ہوا ہے اس میں، جو محسنین کو حاصل ہونا چاہیے. پردہ نہیں، عربی کی کتاب میں ہے تنبہ، انتباہ. نفس جو ہے اس سے وہ باخبر نہیں ہوتا، نفس پر وہ اثر نہیں پڑتا. عمل کا طریقہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اختیار کیا، تو آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر کوئی عمل کیا جائے نیت اور ارادے کے ساتھ، تو اس کا ایک اثر ہوتا ہے نفس پر. یہاں اس بات کا ذکر تھا. اچھا، اب اس میں آخر میں ہم لوگ اس بات کا تذکرہ کر رہے تھے کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 4 اصول بیان کیے ہیں. اس میں 4 اصول احسان سے متعلق. احسان کہتے ہیں تمام کاموں کو بہت عمدگی کے ساتھ ان کے پورے آداب کا لحاظ رکھ کر اور پورے احکام کا لحاظ رکھ کر اس طرح خلوص کے ساتھ انجام دیا جائے خالص اللہ تعالیٰ کے واسطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ قابل قبول ہوں. تو ہر وہ عمل جو اس طرح سے کیا جائے وہ درجہ احسان میں ہوتا ہے.
اور یہ سب سے اونچا طریقہ ہے عمل کا، اور اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات تھے، اسی طرح عمل کیا کرتے تھے کہ ان کا ہر عمل بہت ہی عمدگی کے ساتھ انجام پاتا تھا، ایسا جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہو، کیونکہ اس کا مطالبہ بھی یہی ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور حیات کو ہم نے اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم آزمائیں، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم میں سے کون احسن عمل کرتا ہے۔ تو احسن عمل یہی قابل قبول ہے، اسی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق قائم ہوتا ہے۔ تو جتنے بھی اعمال ہیں، خواہ وہ دینی کاروبار، عباداتی کاروبار ہو، یا دنیا سے تعلق ہو، معاملات ہوں، رشتہ داریاں ہیں، بیوی بچوں ان کے ساتھ معاملات ہیں، ان سب میں احسن طریقے کو اختیار کرنا ہے، اور احسن طریقہ وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا۔ اور عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم سب سے پہلے یہاں سے چلیے کہ ہم اپنے گھروں میں اپنی بیوی سے کیا سلوک کرتے ہیں، کس طرح گفتگو کرتے ہیں، کتنی ان کی بے عزتی کرتے ہیں۔ سب طرح کا کام ان سے لیں گے، کام تو سارے ان سے لیں گے، اور انہیں کا احسان ہے کہ وہ سب کچھ کر کے دیتے ہیں اور ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ سب کرنے کے لیے لائیں، لیکن بات کرنے کا طریقہ بالکل وہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی منع کیا ہے، بالکل اس کے برخلاف۔ اور آسان عمل کیا ہوا کہ انتہائی ادب کے ساتھ ان سے گفتگو کی جائے، معاملات کیے جائیں، بیوی بچوں سے ہر ایک کا لحاظ رکھ کر، ان کے حقوق کا لحاظ رکھ کر، پھر یہ کہ گفتگو کا طریقہ ہمارا وہی ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم کیا۔ آخر وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر زور دیتے رہے ہیں، آپ کی روح قبض ہونے سے پہلے بھی آپ نے یہ فرمایا کہ ہمیں سب سے زیادہ خطرہ تم لوگوں سے یہی ہے کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ انصاف نہیں کرو گے۔ تو اس کا بہت لحاظ رکھنا ہے، بیوی بچوں کا لحاظ رکھنا ہے، پھر عزیز و اقارب کا لحاظ رکھنا ہے، والدین کے بارے میں کیا احکام ہے کہ آپ ان کو اون تک بھی نہ کہیے۔ اور ہم لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں لوگ کہ والدین پر ایسا کھلا اعتراض کرتے ہیں، ایسا بری طرح انہیں جواب دیتے ہیں، ان کی اتنی بے عزتی کرتے ہیں ہر معاملے میں۔ تو یہ آسان عمل نہیں ہوا، یہ تو بالکل خلاف ہوا، یہ تو مسلمان کی شان کے خلاف ہی ہے۔ اس سے ایمان اور اعتقاد، اس سے پتہ لگتا ہے نہ ایمان ہے نہ اعتقاد ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں تو اس کے تمام احکام کو ماننا ہوگا، اور ہمیں جتنی بھی ناگواریاں ہوں وہ برداشت کرنا ہوگی، اور اپنے اخلاق کو بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مطابق ڈھالنا ہوگا۔ آپ نے جو احکام ہمیں دیے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نصیب کرے۔ تو 4 ملکات یہاں ذکر انہوں نے کیا تھا، اس میں سے پہلا ملکہ، پہلی پریکٹس، یعنی ایک ہمارے اندر ایک ایسی بات پیدا ہو جائے کہ صحیح معنی میں طہارت ہم حاصل کر لیں۔ اب طہارت سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ فوائد بھی ہیں۔ طہارت کے سبب سے تشبہ بالملکوت حاصل ہوتی ہے، فرشتے پاک ہیں، دیکھیے اللہ تعالیٰ بھی پاک ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے تشبہ نہیں کہا شاہ صاحب نے کہ طہارت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرح ہو جائے گا، نعوذ باللہ، نہیں، بلکہ فرشتوں کی طرح۔ فرشتوں میں کیا خاص بات ہے صاحب؟ کوئی گندگی نہیں ان کے اندر، کوئی بد کلامی نہیں جی، اور یہاں تک کہ لا یعصون اللہ، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہا لا یعصون اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اور ہم میں سے ہم تو بڑی کھلی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ تو خیر، صرف طہارت سے یہ بات حاصل ہوتی ہے، اور ایک طرح کا انشراح قلب میں پیدا ہوتا ہے، اچھی ٹھنڈک جیسی محسوس ہوتی ہے، باطن میں ایک نور آتا ہے۔ اصل میں سب سے پہلی چیز جو طہارت ہے، پاکیزگی، ہر طرح کی پاکیزگی ہے، غسل بھی ہے، وضو بھی ہے، نظافت بھی ہے، یعنی کپڑے بھی صاف ستھرے پہننا ہے، اور اخلاق بھی اور عادات بھی، یہ تمام چیزیں۔ تو اس سے بالکل فرشتوں کی سی حالت ہماری ہو جاتی ہے کہ فرما برداری اندر سے ایک انشراح کی کیفیت ہے، روح میں ایک نور پیدا ہو جاتا ہے، اور عمل کرنے میں ایک سہولت سی ہمیں پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسری بات اس میں انہوں نے جو لی تھی اخبات، اس کا ذکر بھی اس دن آیا تھا۔ اب اخبات کے لیے کون سے کام مقرر کیے ہیں؟ اخبات کے لیے نماز ہے، اذکار ہے، تلاوت ہے، یہ تمام چیزیں، لیکن
اور نماز کو اگر صحیح طور پر انجام دیا جائے، تلاوت کو صحیح طور پہ کیا جائے، اذکار کو صحیح طور پر، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک وہ ہے مشاہدہ، اس مشاہدے کے ساتھ نماز ادا کی گئی، پورے ارکان کا لحاظ رکھے، جیسے پہلے ہی میں مجلس میں ذکر ہو چکا ہے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا، قلب میں ایک سکینہ اور وسیلے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، سکون کی، اطمینان کی، اور اللہ تعالیٰ سے رابطے کی، ہے نا۔ نماز کی وجہ سے محبت الہی قائم ہوتی ہے دل میں۔ نماز اللہ تعالیٰ سے مناجات ہے، اور اس کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنا، اپنی بندگی کا اظہار کرنا، اور اس کی بڑائی اور عظمت کو تسلیم کرنا۔ پھر اس میں ہم کچھ معروف بھی کرتے ہیں، کچھ دعائیں بھی کرتے ہیں، کچھ اپنے لیے بھلائیاں بھی مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہمیں جواب ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پاکی بھی بیان کرتے ہیں، حمد بھی کرتے ہیں۔ تو نماز کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ سکینہ اور وسیلہ، یہ دو باتیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق قائم ہوتا ہے، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت، یہ سب سے بڑی چیزیں ہیں، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ تو تیسرا ملکہ، یعنی تیسری چیز یا تیسرا اصول جو شاہ صاحب نے بیان کیا ہوا ہے، سماحت نفس۔ سماحت کس کو کہتے ہیں؟ سدھانا۔ اس کا بھی ذکر پہلے ہو چکا ہے تھوڑا سا، کہ صوفیاء کرام جو اس کے لیے ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں، وہ یہ کہ نفس کو مار دو، نفس کو مار دو، ایسے ہو جاؤ جیسے مردہ، اور مردہ جیسے غسال کے ہاتھ میں، یعنی تمہارا کوئی ارادہ نہ ہو، نفس کے اندر ایک جو اپنا داڑیا ہے کہ وہ اپنی ڈیمانڈ پیش کرتا ہے، اپنی خواہش، اپنی خواہشات، اپنی لذات، اپنی شہوات، اس کے مطابق ہر ایک کام کرنا چاہتا ہے، تو اس کو ایسا سدھایا جائے کہ ان تمام خواہشات و لذات و شہوات کو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع کر دے۔ جب وہ حکم کے تابع ہو جائے اور اس محدود جو اللہ تعالیٰ نے حدود مقرر کی ہیں، ان حدود کے اندر رہ کر ان باتوں کو پورا کرے، تب کہیں گے کہ بھائی نفس سد گیا۔ دوسرے الفاظ میں اس وقت کہا جائے گا کہ اس کا نفس فانی ہو گیا، مٹ گیا۔ کیوں؟ کہ نہ اس کا ارادہ ہے، نہ اس کی خواہش ہے، اس نے اپنے ارادے اور خواہش کو اللہ تعالیٰ کے ارادے اور خواہش کے تابع کر دیا۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ نفس کا سدھانا بہت ضروری ہے، ورنہ ہمیشہ وہ اپنا تو لذات میں ہم کو پھنسا کے رکھتا ہے، اور جتنے بھی ہم کام انجام دیتے ہیں دنیا کے، وہ سارے انجام تو دینا ہے، دنیا میں بگاڑ نہ پیدا ہو۔ وہ بہت سی ایسی ذمہ داریاں ہیں جو ہمارے متعلق ہیں، ہمیں وہ تمام ذمہ داریاں ہمیں احسن طریقے پہ انجام دینا ہے، خواہ ہم کاشتکار کی حیثیت سے ہوں، خواہ کہیں سروس کر رہے ہوں، خواہ بزنس میں ہوں، کچھ کاروبار کر رہے ہوں، تو ہر جگہ کے کچھ آداب ہیں، ان آداب کا لحاظ رکھ کر اور اس کام کو انجام دینا اللہ کی رضا کے لیے، کسی اور کی مرضی اور کسی اور کی خوشی کے لیے نہیں، بلکہ خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ تو جب نفس میں ایک اطمینان کی کیفیت ہو جائے گی، نفس مطمئنہ ہو جائے گا، تو اس انتہائی سکون کے ساتھ، بڑی رغبت کے ساتھ، بہت انہماک کے ساتھ تمام کام انجام پائیں گے۔ کہا جائے گا کہ ارادے کی راہ سے یہ کام کیے گئے، تو اچھی جب اس طرح سے عمدگی کے ساتھ کام کیے گئے تو ان کا ایک اچھا اثر ہماری ذات پہ پڑے گا، تو ہمارا جو فارمیشن ہے حیت وہ اچھی بنتی ہے، ایسی جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول ہو۔ تو سماحت نفس اتنی اہم چیز۔ اس کے بعد چوتھا ملکہ جو شاہ صاحب نے ذکر کیا ہے وہ ہے عدالت۔ اب عدالت ایک اعتدال طبیعت میں ہے، تعلقات میں اعتدال ہے، معاملات میں اعتدال ہے، بندوں کے حقوق میں، ان کی ادائیگی میں اعتدال ہے۔ تو اس تمام مقصد کے لیے مثال کے طور پر کوئی بیمار ہے تو تیمارداری کو جانا، کوئی مصیبت زدہ ہے تو اس کی مصیبت اور غم کو سننا اور اسے صحیح مشورہ دینا، اور جو کچھ دام دلہ میں ہم سے ہو سکے اس کی مدد کرنا۔ کسی کا انتقال ہو گیا ہے تو جنازوں میں شریک ہونا، اس سے بھی اس ملکہ عدالت میں ترقی ہوتی ہے، صفائی پیدا ہوتی ہے۔ تو غرض کے ہر ایسے مواقع ان میں کوئی نہ کوئی ہمارا کردار ہونا چاہیے، اور کس غرض سے ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اس کی رضا کے لیے، اور طریقہ وہی ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو اس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں گے کہ آپس کے جو سوشل تعلقات ہیں ان میں بڑی عمدگی و خوبی پیدا ہوتی ہے، آپس میں محبتیں ہوتی ہیں، رواداری ہے، اور یہ تمام چیزیں ہیں۔
صرف رشتے داروں کے درمیان نہیں بلکہ عام مسلمانوں کے درمیان محبت، وفاداری اور یہ تمام چیزیں پیدا ہوتی ہیں. اس لیے اس کی بھی ضرورت ہے، ورنہ پھر وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں بھی پرسش کرے گا ہم سے کہ بھائی جو حقوق العباد تھے وہ آپ نے ادا نہیں کیے. اس کا بھی ذکر پچھلی مجلس میں ہو چکا ہے. تو یہ 4 ملکات پر انہوں نے اس بات کو گویا قائم کیا ہے کہ جب ہم ان 4 باتوں کا لحاظ رکھیں گے تب ہم یہ کہلائے گا کہ درجہ احسان میں کام کرنے والے، یعنی بہت آسان طریقے پر، بہت اچھی طریقے پر، موسٹ ایکسیلنٹلی جس کو کہتے ہیں جی، رغبت اور انہماک کے ساتھ خالص اللہ کی رضا کے لیے ان کاموں کو ہم انجام دے رہے ہیں. اب یہاں انہوں نے 399 پر جو ان کا تیسرا پیراگراف ہے اس میں سے میں پڑھتا ہوں. نماز کے بارے میں کچھ شاہ صاحب نے کہا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے مابین نصف تقسیم کر لیا ہے. تو یہاں یہ جو نماز کا ذکر آیا تو یہ اخبات کے ذکر میں ہے، اخبات کے سلسلے میں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری، اس کی کبریائی کو تسلیم کرنا، اس کی توحید کو قائم کرنا اور خود اس کے سامنے اپنے آپ کو پست و ذلیل کرنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری کرنا، یہ تمام چیزیں. تو اب نماز میں دیکھیے مناجات جب ہوتی ہے تو کس طرح سے نماز کو اللہ تعالیٰ نے تقسیم کیا ہے کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی کسی چیز کا سوال کرتے ہیں نماز میں، جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو آپ اس میں دیکھیے کہ آدھا تو اللہ تعالیٰ کی حمد سے متعلق ہے اور اس کی سلطنت سے متعلق ہے. الحمدللہ رب العالمین، سب سے پہلے کہ ہم نے حمد کی کس کی، جو کہ رب ہے تمام جہانوں کا. الرحمن الرحیم، پھر وہ رحمان ہے، رحیم ہے، بہت ہی رحم کرنے والا ہے، بڑا کرم کرنے والا ہے، بڑا فضل کرنے والا ہے، بہت مہربان ہے. الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اب یہاں جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بڑائی کی اور میری بزرگی بیان کی. اور جب بندہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو الرحمن الرحیم کہا، پھر مالک یوم الدین کہا. جی اللہ تعالیٰ کی بادشاہی اور سلطنت اس تمام کا اعتراف کیا. اس کے بعد جب اس نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ یعنی میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں. ایاک اس پر بہت ہی زور ہے، سوائے تیرے اور کسی کی نہیں، صرف تیری. نعبد ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ اور تجھ ہی سے نستعین استعانت کرتے ہیں، مدد چاہتے ہیں. تو جب بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اور میرے بندے کے مابین یہ مشترک ہے اور جو میرا بندہ مانگے اس کے لیے وہ موجود ہے. جب وہ یہ کہتا ہے کہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر ہم ہی اس کی مدد کریں گے اور ہمارے سوا اس کی کوئی مدد کرنے والا نہیں. اور اس معاملے میں کسی قسم کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخل یا کمی نہیں ہوتی ہے. چنانچہ اس کے بعد جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ہمیں دکھا دے صراط مستقیم، اہدنا ہم سب کو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے، یعنی میں اسے راستہ دکھاؤں گا. کیونکہ اور بھی جگہ دوسری جگہ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے اندر مجاہدہ کریں گے، ہماری جستجو کریں گے تو ان کو ضرور بے ضرور اپنی راہیں، اپنی سبیل دکھلا دیں گے، اس کی ہدایت کر دیں گے. تو جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے صراط مستقیم کا سوال کر رہے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم عطا کرے گا اور اس پر ہم چلیں گے، اس کی توفیق ملے گی. اس حدیث میں اس بات، یہ حدیث شریف بخاری شریف کی ہے اور بھی کتابوں میں یہ حدیث شریف ہے. اس حدیث شریف میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہر کلمے پر جواب کا لحاظ رکھنا چاہیے. یعنی ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں تو ایک طرف سے تو ہم عرض معروض کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آ رہا ہے. اور جس وقت بندہ رب کے سامنے ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے،
تو رب تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے ہوتا ہے، بالکل سامنے. یہی وجہ ہے کہ بیچ میں سے کسی کی ضرورت نہیں ہونا چاہیے کہ نکل جائے. تو بندہ اور رب آمنے سامنے ہے تو بیچ میں سے کون نکل سکتا ہے جی. اور اسی لیے لحاظ اس کا رکھنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سامنے ہے اور ہماری بات کو سن رہا ہے اور اس کا جواب بھی دے رہا ہے، کیونکہ اس سے حضور قلبی پر نفس کو تنبیہ بلیغ ہوتی ہے. جب اس بات کو ہم سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے یہ عرض کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب ملا، تو لامحالہ ہماری تمام توجہات ادھر ادھر سے کٹ کر ذات باری تبارک و تعالیٰ کی طرف آئے گی. تو نفس کو ایک تنبیہ زبردست ہوگی اور ایک رابطے کی کیفیت نفس کے اندر ہمارے اندر پیدا ہوگی. اور آہستہ آہستہ جب اس بات کی کوشش کی جائے گی تو یہ رابطہ کبھی تو ایک لمحے کے لیے ہوگا، لیکن پھر یہ رابطے کی کیفیت، اس کا جو وقفہ ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اور اسی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تجلی ہے جس کو حضرت القدس کہتے ہیں، اس سے رابطہ ہوتا ہے، ربط رابطہ ہوتا ہے. اور یہ پھر ربط رابطہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب کوشش انسان کرتا رہے، ساری زندگی بڑی کوشش کرنا ہے، تو ایسا دائمی ربط رابطہ ہوتا ہے کہ بالکل گویا کہ ہر کام کے انجام دیتے ہوئے اللہ کو دیکھ کے کام کر رہا ہے اس کی مرضی کے مطابق. اور پھر اس کیفیت میں جب وہ کام انجام دیتا ہے سارے تمام امور ہر شعبے حیات کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے قلب پر قدسی فیوز نازل ہوتے رہتے ہیں مسلسل. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس کی پوری حفاظت بھی کی جائے، اس کے ایمان کی اور اعتقاد کی اور عمل کی، اور پھر اس کی حیت ایسی بنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ قابل قبول ہو، اللہ تعالیٰ کا اس سے قرب حاصل ہو. لیکن قرب کی نیت سے کام نہیں کرنا ہے، قرب کی نیت سے کام نہیں کرنا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے اسی ایک راہ سے وہاں بہکایا تھا. حضرت آدم و حوا اور دونوں کو علیہ السلام کو تسلیمات، کہ اس نے یہ دیکھا کہ چونکہ یہ جنت میں ہے اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں، اور اگر ایسی کوئی بات کہی جائے کہ میں آپ کو ایسی بات بتا دوں کہ آپ ہمیشہ اللہ کے پاس رہیں گے، اور اس بات سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو روک بھی دیا ہے کہ کہیں آپ ایسا مستقل نہ رہ جائیں، اس درخت کو کھانے سے مستقل رہ جائیں گے آپ اللہ تعالیٰ کے پاس، اسی لیے روکا اللہ نے. اور جھوٹی قسم بھی کھا لی. تو وہ جو خواہش پیدا ہوئی قرب الہی کی، اس کی وجہ سے لغزش ہو گئی، اور جب لغزش ہوئی تو جنت سے خارج ہوئے، نکالا گیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے ان کو وہ کلمات تلقین فرما دی حضرت آدم علیہ السلام کو کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کی، معافی مانگی اور آپ کو معاف کر دیا گیا. تو فوراً ہی اس وقت جنت میں آپ کو نہیں اٹھا لیا گیا، بلکہ یہ کہا گیا کہ ٹھیک ہے اب آپ دنیا میں جائیے اور پھر آپ عمل کر کے پھر ترقی کیجیے اور اسی جگہ پہ واپس آئیے جہاں سے آپ گئے. تو صرف آدم علیہ السلام کو خطاب نہیں ہے یہ، اور یہ صرف آدم علیہ السلام کے لیے نہیں ہے بلکہ ان کی پوری ذریت کے لیے ہے کہ اب تم دوبارہ یہاں آؤ اسی قرب کی حالت میں. اور اس کا طریقہ ہے کہ ہم تمہیں تمام طریقے بتائیں گے دین اور دنیا میں عمل کرنے کی. اگر تم سے نہ بنے گا تو ہم انبیاء کو بھیجیں گے، وہ خود عمل کر کے بتا دیں گے تاکہ پریکٹیکل تمہیں معلوم ہو جائے، اور اس طرح سے تم سب کو یہاں آنا ہے. تو جو ہماری منزل جو اصل ہے وہ تو وہی ہے اللہ تعالیٰ کا قرب، اس کے قریب ہونا، اس کی رضا، اور وہیں واپس جانا ہے. لیکن قرب کی خواہش نہ ہو بلکہ خالص اللہ تعالیٰ کے طالب ہوں. قرب جو ہے ذات کے طالب ہونا ایک بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قرب اس کے طالب ہونا یہ اس سے نیچی بات، نچلے درجے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے طالب بننا وہ اس سے بھی اور نیچی بات ہے. تو اب سب سے اونچا جو مقصد اور ارادہ ہونا چاہیے اور نیت وہ یہ کہ خالص ذات باری تبارک و تعالیٰ اس کی رضا کے لیے صرف اسے ہم چاہتے ہیں. صاف صاف اللہ تعالیٰ نے کہہ بھی دیا کہ بھائی تمہاری نیت ہر کام سے ہونا کیا چاہیے. صاف ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. للہ خاص، بالکل خاص اللہ کے لیے. نماز ہمارا مرنا جینا ہر چیز، جی حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور جتنے بھی کام ہیں یہ سارے کے سارے اور دنیاوی وہ جتنے بھی خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا، اس مقصد سے کام کرنا. اب یہاں ایک چیز کا اور ذکر ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور دیگر صحابہ کی ایک حدیث ہے، ان میں بھی اسی کیفیت کی طرف اشارہ ہے جس کا یہاں بیان ہوا سورہ فاتحہ کے بارے میں۔ اور قرآن کی روح یہ ہے تلاوت قرآن، تو یہ جو ملکہ اخبات ہے، اس ملکے کو حاصل کرنے کے لیے نماز مقرر ہوئی۔ اب تلاوت کی بات، چونکہ تلاوت کے ذریعے سے بھی وہی بات حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی، ان کے ساری تعلق قائم ہوتا ہے۔ تو تلاوت کی روح کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ تلاوت کی روح یہ ہے کہ شوق اور تعظیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو۔ جب قرآن شریف پڑھنے ہم بیٹھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف انتہائی شوق سے، عظمت کے ساتھ کہ اس کا کلام ہمارے سامنے ہے، اس طرف کو متوجہ ہو اور قرآن کریم کی نصیحتوں میں غور و فکر کرتے رہیں تلاوت کرتے ہوئے، اور قرآن کریم کے امثال و قصص سے عبرت حاصل کریں۔ اس میں جو مثالیں دی ہیں، اس میں جو واقعات بیان کیے ہیں، ان سے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی کسی صفت اور اس کی نشانی پر سے گزریں تلاوت کے دوران تو سبحان اللہ کہیں، اور جب جنت اور رحمت کی آیت پڑھیں تو اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کے خواستگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کے خواستگار، دیکھ کیسا لفظ استعمال کیا، جنت کے خواستگار ہوں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے فضل کے خواستگار ہوں۔ فضل اس کا ہوا تو جنت بھی ملے گی، جو صحیح بچے گی۔ اور جب جہنم و غضب کی آیت پر سے گزریں تو اللہ تعالیٰ سے پناہ کے طلبگار ہوں۔ یہ وہ امور ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس کو نصائح کے خوگر ہونے کے لیے مقرر فرمایا کہ نفس جو ہے اس طرح سے اس سے نصیحت حاصل کرے اور اس سے فائدہ حاصل کرے۔ اب تیسری چیز، نماز اخبات کے لیے، اخبات کا ملکہ پیدا کرنے کے لیے وہ صحیح طور پہ کی جائے، تلاوت صحیح طور پہ کی جائے۔ پہلی محفل میں تلاوت کے آداب کا ہم نے ذکر کیا تھا، تو تلاوت اس طرح کرنا ہے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے، یعنی پہلا تو تلاوت کا حق یہ ہے کہ اس کو بالکل صحیح تلفظ کے ساتھ تمام حروف اور الفاظ ادا کیا جائے، جو طریقہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے اور وہ محفوظ ہے تمام قرآ کے ذریعے سے۔ اور دوسرا تلاوت کا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھیں ہم کلام پاک کو، اور اس پر غور و فکر کریں، تدبر کریں۔ اور تیسرا حق ہے تلاوت کا یہ کہ جو احکام اس میں ہیں اس پر عمل کریں، اور وہ بھی اخلاص کے ساتھ خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ تو تلاوت کی روح جو ہے وہ کیا ہے؟ ذکر کی روح، تلاوت کی روح وہ بھی اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے، اور ذکر کی روح کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور جبروتیت میں مستغرق ہو جانا۔ ذکر اللہ کا کر رہے ہیں تو اس کی عظمت ہمارے قلب پر چھا جائے۔ ذکر کے ذریعے سے رابطہ اللہ تعالیٰ سے قائم ہوتا ہے، اور یہ بات اس طرح حاصل ہو سکتی ہے کہ کہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب کوئی بندہ کہے گا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتا ہے لا الہ الا انا وانا اکبر۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واللہ اکبر، اللہ بہت بڑا، سب سے بڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا الہ الا انا، نہیں ہے کوئی معبود مگر میں، اللہ کہتا ہے وانا اکبر، اور میں سب سے بڑا ہوں۔ پھر کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یعنی اللہ کا کوئی الہ نہیں، معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو اس بات کا خیال کرے کہ اللہ پاک اس کے جواب میں فرماتا ہے لا الہ الا انا وحدی لا شریک لی۔ اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کہتا ہے کہ بے شک اللہ میرے سوا کوئی اور نہیں، اور میں اکیلا ہوں، واحد ہوں، میرا کوئی شریک نہیں۔ تو اس طرح کے کلمات سے حجاب رفع ہوتا ہے، حجاب، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف استغراق پیدا ہوتا ہے۔ یہ اذکار جتنے بھی مقرر ہوئے ہیں یہ ان کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ ابھی دیکھیے بہت ان اذکار میں ایک ذکر ہے جس سے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، چھوٹا سا ذکر ہے یہ۔ ایک مرتبہ جب ہم کہتے ہیں تو یہ ذکر ہمارا، یہ جو آواز ہے یہ قیامت تک
اللہ تعالیٰ کے عرش کے چاروں طرف گھومتی رہے گی، اور اللہ تعالیٰ کو ہماری آواز اس طرح آئے گی جیسے شہد کی مکھیوں کی آواز ہوتی ہے، اور وہ آواز حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری یاد دلاتی رہے گی۔ ایک مرتبہ ہم نے کہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، یا دوسرا بھی ذکر ہے الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضا۔ جب یہ ذکر ایک مرتبہ کوئی کرتا ہے تو یہ بھی اسی طرح سے چڑھ جاتا ہے اور اس کے چاروں طرف چکر لگائے گا، قیامت تک اللہ تعالیٰ کو ہماری یہ آواز ہماری یاد دلاتی رہے گی۔ اسی طرح سے ہے اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یہ ذکر بھی اسی طرح سے چڑھ جاتا ہے، اور قیامت تک یہ جو ایک آواز ابھی ہم نے نکالی یہ قیامت تک اللہ تعالیٰ کے عرش کے چاروں طرف چکر لگاتی رہے گی اور ہماری یاد اللہ کو دلاتی رہے گی۔ تو اب آپ سمجھ لیجئے کہ جو اذکار مقرر کیے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام ترتیب کر گئے ہیں، تعلیم کر گئے ہیں، اس نصیب میں تھوڑے ہیں، اور تمام سیاہ ستہ سے اگر آپ نکالیں تو بہت زیادہ ہیں، وہ تقریباً 1000 کے قریب ہو جائیں گے، شاید زیادہ ہو، اس سے میں نے نکالے ہیں، امریکہ میں پڑے ہوئے یہاں نہیں لائے ہیں سیاست تک تمام اذکار۔ تو اور وہ کتاب چھپ نہیں سکتی، اس لیے کہ اگر وہ کتاب فرض کیجیے چھپوا ہے تو موٹی موٹی اس طرح کی 6-7 والیوم ہو جائیں گی۔ اچھا سوال یہ ہے کہ حدیث کی کتابیں جو ہیں حدیث کی وہ ابھی بھی لوگوں کی الماریوں میں رکھی ہوئی ہیں، وہ پوری نہیں پڑھتے ہیں غریب، تو پھر اسے کون پڑھے گا اتنا بہت سا؟ اکثر لوگ کہتے ہیں وہاں امریکہ کہ اس کو چھپوا دیجیے۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بتائیے میں اتنی اذکار کا ذکر کرتا ہوں دعاؤں کا، تو ان میں سے بعض ہم نے آپ کو دی ہیں تو آپ ان کو مانتے ہیں؟ کہنے صاحب ٹائم نہیں ملتا ہے ٹائم نہیں ملتا۔ تو پھر اب جب دیکھیے اتنی موٹی کتاب کو پڑھ لے گا کسے ٹائم ملے گا؟ تو اب آخر یہ دعائیں اتنی بہت سی جو تلقین کی ہیں امت کو، کس غرض سے تلقین کی ہیں آپ نے؟ کہ وہ اپنے دنیاوی امور کو انجام دیتے ہوئے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ تمام باتیں عرض معروض کرتا رہے گا تو اس کا دائمی ربط و رابطہ ذات باری تبارک و تعالیٰ سے قائم رہے گا، اور اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ کوئی کام ہو، دین کا، دنیا کا، معاملات ہوں، کچھ ہو، جب اس کا رابطہ دائمی اللہ سے قائم ہے تو اس میں بگاڑ نہیں کرے گا۔ ایک بات۔ اچھا اب چونکہ یہ ساری دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کی ہیں، آپ نے مانگی ہے، جو دعا آپ نے مانگی وہ مقبول ہے، تو مقبول دعائیں ہیں یہ ساری، ان کو ہم اپنی یہ زبان سے ایک مرتبہ بھی کہہ لیں۔ ایک حدیث شریف میں ہے، یا شاید کسی عالم کا قول ہے یہ غالباً، اس وقت یاد نہیں آ رہا کہ وہ حدیث شریف میں ہے یا نہیں ہے، کہ اگر ہم نے اپنی زندگی میں کوئی ایک دعا بھی کر لی حدیث شریف کی تو اس دعا کے کرنے والوں میں ہمارا شمار ہو گیا۔ اچھا لکھنے کی بھی بڑی فضیلت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیدوا بالعلم بالکتابہ، علم کو مقید کرو کتابت سے، ایک چیز۔ اور یہ تلاوت کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا جو ہم لوگ یاد کر لیتے ہیں نا تو وہ بھول جاتے ہیں، اس کے بارے میں بڑے اچھے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ قرآن شریف جو ہم نے یاد کیا ہوا ہے تو یہ ہمارے سینے سے بھاگ جاتا ہے، اور بھاگنے میں اتنا تیز ہے یہ کہ جنگلی جانور کو اگر آپ باندھ دیں اور کسی وجہ سے کھل جائے تو کتنی تیزی سے بھاگے گا، وہ اس سے زیادہ تیزی سے یہ بھاگتا ہے۔ تو اب کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ نے اس کا طریقہ بھی بتا دیا، اور کئی حدیثیں ہیں یہ تعاہدوا، یعنی اس کو دہراتے رہو، ریویژن کرتے رہو۔ تو اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری تلقین بھی کر گئے، طریقہ بھی بتا گئے، اور یہی ایک طریقہ ہے۔ اچھا ایک حدیث شریف میں یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچپنے میں اور جوانی میں کوئی علم حاصل کرنا، کوئی بات حاصل کرنا، کوئی مسئلہ سیکھنا ایسا ہے کہ جیسے پتھر پر اس کو انگریو کر دیتے ہیں، مرتسب کر دیتے ہیں، کھود دیتے ہیں نا، کھدائی کر دیتے پتھر پہ، تو اس طرح سے وہ دل پر کھد جاتا ہے۔ ایک عمر ایسی ہے کہ اس وقت اگر ہم یہ کوئی چیز حاصل کریں اور ذرا سا اس کو دہراتے رہیں تو وہ ایسی ہو جاتی ہے مستقل ہمارے قلب میں۔
اور بڑھاپے میں یاد کرنا اس کا ایسا ہے جیسے پانی کے اوپر لکھنا. کتنی پیاری مثال ہے. پانی کے اوپر لکھتے جائیں وہ مٹتا جاتا ہے، لیکن اگر لکھتے جائیں گے، لکھتے ہی جائیں گے، لکھتے رہیں گے تو بھائی کیا کرنا کیا ہے، آخر کچھ تو کرنا. آخر فضول باتیں سوچتے رہتے ہیں، فضول کام کرتے رہتے ہیں، چلتے پھرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں. چلیے لوگ کہتے ہیں صاحب ہمیں یاد نہیں رہتا. یاد نہیں رہتا، بہت سے کاغذات پہ لکھا کر کے کہیں ٹانگ لیجئے، کبھی کبھی اٹھا کر کے اس میں سے پڑھ لیا. جب وقت ملا 5 منٹ 7 منٹ میں ایک بات دیکھ لیا آپ نے. اس کا وظیفہ تو کرنا نہیں، سمجھتے ہوئے وہ دعائیں جو ہیں وہ اختیار کرنا، تو اس سے ربط رابطہ قائم ہوتا ہے. یاد ہونا شرط نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ باتیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں. تو صاحب یہاں یہ بات جو ذکر کے بارے میں انہوں نے چند ایک باتیں یہاں ذکر کر دی اخوات کے سلسلے میں. اور دعا کی روح یہ ہے کہ اس بات کا خیال کرے کہ ہر چیز سے روکنا اور ہر چیز کی قدرت دینا اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے. دعا جب کرتے ہیں نا تو ہر چیز سے یہ اعتقاد پورا ہونا چاہیے. دیکھیے دعا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا ہے، ارشاد فرما دیا ہے، حدیث شریف ہے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور اس کے ہاتھ نیچے جانے سے پہلے اس کی دعا قبول نہ کی جائے، اس سے پہلے قبول کرتا ہے. اس بات سے حیا آتی ہے اللہ تعالیٰ کو. اچھا، اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے تو بہت دعا کی لیکن صاحب دیکھا تو نہیں کچھ. ہاں ایک حدیث شریف میں ہے کہ بندہ یہ کہتا ہے میں نے دعا کی، میں نے دعا کی، میں نے دعا کی، مگر وہ قبول نہیں ہوئی. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول کر چکا ہے اور وہ جلدی کرتا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جلدی کرتا ہے، یہ کیا مانی؟ یعنی بات یہ دعا تو ہو گئی قبول، اس کی وہ دعا قبول ہو چکی ہے، اور جلدی یوں کرتا ہے کہ ہر چیز کے لیے اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہے. اگر ایک چیز جو اس نے طلب کی ہے، دعا کی ہے، مانگی ہے، اس کے لیے اس میں بہتری ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بعینہ ہی وہی چیز اس کو دے دے گا. اس دنیا میں جلد دے دے گا. جلد ضرورت اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہمارے لیے یہ ضروری ہے یا نہیں، ضروری ہے تو فوری دے دے گا. ورنہ اس کے عوض میں کوئی مصیبت جو ہے وہ ایسی جو اس سے زیادہ خطرناک چیز جس کا ہمیں پتہ نہیں، اس کو ہم سے اٹھا دیتا ہے، دفع کر دیتا، دور کر دیتا ہے. ورنہ پھر تیسری چیز ہے، آپ نے فرمایا کہ آخرت میں جب پہاڑ کے مانند نیکیاں دیکھے گا بندہ تو کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عمل تو میں نے کیے نہیں، یہ آیا کہاں سے؟ تو یہ سارے اعمال دو جگہ سے آئیں گے. مختلف احادیث ہیں، اس میں کئی 100 حدیثیں ملیں گی شاید. تو دو جگہ دو طرح سے. ایک تو وہ کہ ہم نے دعائیں کی اور دنیا میں اس کا اثر جیسا ہم سمجھتے ہیں قبول نہیں ہوا، وہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا. تو وہ دعائیں جو ہم سمجھتے تھے کہ دنیا میں ہمیں وہی چیز جو مانگی تھی نہیں ملی، اس کے عوض میں آخرت میں اللہ تعالیٰ نے دی. تو جب وہ بندے دیکھیں گے کہ یہ صورتحال ہے تو کہیں گے یا اللہ ہماری تو کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی دنیا میں، تو آج آخرت میں اتنا ذخیرہ ہمیں ملتا. وہ تو جو کچھ ملا وہ تو چلا گیا، اور آج جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ چیزیں ہیں، یہ ہو گیا. اب اسی طرح سے بعض احادیث میں یہ بھی ذکر ہے، یہ بھی غور کرنے کی چیز ہے کہ بعض بندے ایسے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے کہ وہ پہاڑ کی برابر نیکیاں لے کے آئیں گے. یہ پہاڑ کی برابر نیکیوں کی تین قسم کی احادیث ہیں. تو ایک دوسری یہ ہے اور ایک تیسری اور ہے کہ وہ پہاڑ کے برابر جو نیکیاں ہوں گی تو وہ پوچھیں گے یہ کہاں سے آئی؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا بھائی یہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے فلاں 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 نے تمہارے لیے استغفار کیا، دعا کی، تو یہ وہ ہے نا. اور تیسری چیز کہ وہ اتنا لے کے آئے گا عمل کے ذریعے سے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا حساب کتاب ہوگا تو جناب نیکیاں بٹنا شروع ہوں گی تو قلاش ہو جائے گا. نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، تمام طرح کے انفاق فی سبیل اللہ بہت کیے، بہت اچھی طرح سے کیے، جس کا اجر موجود ہے پہاڑ کے برابر. جب بٹنا شروع ہوا تو سپاٹ سارا. کس کو بٹا؟ فلاں کو گالی دی تھی، اس کے عوض میں یہ نیکیاں گئی. اس کی غیبت کی تھی، اس کے عوض میں یہ نیکیاں گئی. فلاں کا حق مارا تھا، اس کی نیت میں یہ، اس کے عوض میں یہ نیکیاں گئی. ایک ایک چیز کا ذرے ذرے کا حساب کتاب. تو وہ نیکیاں ساری چلی گئی. اب اس کے بعد
اور بھی مطالبات ہیں لوگوں کے، اور بھی حقوق ہیں، کیونکہ حقوق العباد کو اللہ تعالیٰ اس طرح معاف نہیں کرے گا بلکہ وہاں انصاف کرے گا. اور جس کا حق ہے وہ یہ کہے گا اچھا پروردگار اب اس کے پاس نیکی نہیں بچی ہے تو ٹھیک ہے پھر ایسا کیجیے میری ساری برائیاں ڈال دیجیے. تو اس طرح سے وہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئے تھے، اور اتنی نمازیں اور اتنے روزے اور اتنے حج اور زکوٰۃ مثال کے طور پر سب کچھ کیا تھا بیچاروں نے، لیکن وہ جو دوسرا کام تھا جس سے اللہ نے منع کیا تھا اس سے باز نہیں رہے. دیکھیے نا، وہ بھی تو آخر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے نا. اس کو ایذا دی، اس کو الٹا سیدھا جواب دے دیا، اس کے ساتھ بد کلامی کی، اس کی عزت اتار لی. ذرا سی بات میں آپ سودا لینے کھڑے ہوئے، کوئی ذرا سی بات دکاندار کے طبیعت کے مخالف ذرا سی کہہ دیجئے، وہ آپ کو ایسا جواب دے گا، آپ کی عزت اتار کے رکھ لے گا. اب یہ جو اس نے آپ کی عزت اتاری نا، اس نے اپنا بہت نقصان کیا. آخرت میں آپ ساری نیکیاں اس کے لیے بھاگیں گے. تو یہ تمام چیزیں جو عمل کرنا اور اس کی حفاظت کرنا، تو دیکھیے اب صحابہ نے تمام طرح کے سوالات کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے طریقے سیکھے، اور وہ طریقے تمام ہم کو سیکھ کر کے اور اس کے مطابق کام کرنا ہے. تو وہ کہ ہم اچھے اعمال کر رہے ہیں، لیکن بعض ایسی چیزیں سرزد ہوتی کہ جس کی وجہ سے وہ اعمال اکارت چلے جائیں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضور سے تعریف کی ہے، گڑیا کی برابر، کہتے بڑی نمازی ہے، بڑی عبادت تہجد گزار، یہ وہ سب بہت ٹھیک ہے. اچھا یہ اپنے پڑوسی کے ساتھ کیسا معاملہ ہے؟ وہ گالیاں دیتی ہے، وہ اس کی عزت اتارتی کر لے تو جہنم میں جائے گی. ارے باپ، جہنم میں جائے گی. تو دیکھیے کتنی خطرناک چیزیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اس سے بچائیں. اب اس میں یہ صفحہ تقریباً آخر میں پہنچ گیا ہے. اس کے بعد کچھ تہجد کی نماز وغیرہ کا بھی ذکر انشاءاللہ آئندہ درس میں دیکھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل عليه كلما ذكره الذاكرون. اللهم صل عليه كلما غفل عن ذكره الغافلون. وسلم تسليما كثيرا. اللهم بحقه عندك ارفع عن الخلق ما نزل بهم ولا تسلط عليهم من لا يرحمهم فقد حل بهم ما لا يرفعه غيرك ولا يدفعه سواك. اللهم فرج عنا يا كريم يا ارحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. November 4, 1994. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہم لوگ دیکھ رہے تھے اس کے بارے میں، احسان کے بارے میں. احسان کے بارے میں کچھ مضمون چل رہا ہے. تو یہ میرے سامنے ہے حجت اللہ البالغہ، اس کا ہے صفحہ 67 عربی میں. کچھ اذکار یہاں پر شاہ صاحب نے بتائے تھے کہ اس طرح کے اذکار جو ہیں وہ ذکر کے طور پر اختیار کرے اور ان کی وجہ سے حجابات رفع ہوتے ہیں. اذکار جتنے بھی مسنونہ اذکار ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات کے جو اذکار تعلیم فرمائے امت کو، وہ اس میں لا الہ الا اللہ کا ذکر بھی ہے، درود شریف بھی ہے، یہ کلمہ توحید بھی ہے اور دوسرے کلمات ہیں. تو ان سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یرتفع الحجاب، حجاب اٹھ جاتا ہے. یعنی ایک جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور ہمارے درمیان حجاب ہے، رکاوٹ ہے، وہ رکاوٹ اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے. اس ذکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے ہمارا رابطہ قائم ہوتا ہے. اور دوسری بات ہے وَيَتَحَقَّقُ الْإِسْتِغْرَاقُ، استغراق جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کو ڈوبنا، ہمارا نفس جو ہے، جو ابھی مختلف کاموں میں لگا ہوا ہے اور اس طرف کی مصروفیت ہے، دنیاوی مصروفیت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد وہ اس کے اندر پیوست نہیں ہے، نہ وہ دلچسپی ہے، نہ وہ استغراق ہے، نہ وہ اس میں لذت محسوس ہوتی ہے. لیکن اسی ذکر کے ذریعے سے جو اذکار ہم اختیار کریں گے، انہی کے ذریعے سے وہ حجاب دور ہوگا، وہ رکاوٹ دور ہوگی، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا استغراق نصیب ہوگا. یعنی ایک ایسا تعلق اللہ تعالیٰ سے قائم ہوگا کہ ہمہ وقت ہم اللہ تبارک گویا کہ محسوس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں، اور اس کی مرضی کے مطابق کام کرنے کی ہم کوشش کریں گے. اس کوشش تو ہمیں کرنا ہے. وقت اشار النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی ذالک، یہ باتیں کس نے بتائی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اچھا، اب دوسری چیز ہے دعا. ذکر کے متعلق تو بہت سی باتیں پچھلی محفل میں ہو چکی، تو دوسری چیز ہے دعا. تو ذکر اصل میں یہاں چل رہا ہے اخبات کا. تبارک تعالیٰ کے سامنے عاجزی کیسے پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ سے رابطہ کیسے قائم ہوگا، اللہ تعالیٰ کی یاد کیسے سمائے گی. تو اس سلسلے میں دوسری چیز ذکر کے بعد ایک دعا بھی ہے. چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ہزار دعائیں امت کو تلقین فرمائی. جب آپ ساری دعائیں اکٹھا کریں گے تو وہ کئی ہزار نکلتی ہیں. اب ان کی روح کیا ہے دعا کی؟ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں میں یرا کل حول ولا قوت من اللہ. ان دعاؤں کو جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کریں گے تو ہمارے اندر ایک ایسا جذبہ پیدا ہوگا، یعنی ہمیں یہ بات نظر آئے گی، اس بات کا ہمیں احساس ہوگا، اس بات کا ہمیں ادراک ہوگا کہ ایک ہی طاقت ہے، وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، جس کے آگے ہمیں اپنا ہاتھ پھیلانا ہے، جو ہماری سننے والا ہے، جو ہماری ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے. تو دعا سے ایک یہ بات پیدا ہوتی ہے. اور دعا میں ان کا کہنا یہ ہے کہ ہونا کیا چاہیے، ہماری حالت کیا ہونا چاہیے. کتنے اچھے الفاظ استعمال کیے. وَيَسِيرُ كَالْمَيِّتِ فِي يَدِ الْغُسَّالِ. ہماری حالت ایسی ہونا چاہیے جیسے کہ غسل دینے والا مردے کو غسل دیتا ہے. تو غسل غسال اس کو کہتے ہیں کہ جو مردے کو غسل دیتا ہے. اور میت تو آپ سمجھتے ہیں مرد. تو مردے کو جب غسل دینے والا غسل دیتا ہے تو مردے میں خود کوئی حرکت پیدا نہیں ہوتی. جس طرح کو پلٹ ڈالے وہ اس طرح پلٹ جاتا ہے، کیونکہ وہ اس وقت بے اختیار ہے، گویا جان ہی نہیں ہے. مردہ تو ہے. وہ کہتے زندہ ہوتے ہوئے ایسے ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ وہ تمہیں حرکت دے تو حرکت پیدا ہو، جس طرف اس کا اشارہ ہو اس کام تم کرو. اگر کسی نے اس بات کی مشق کر لی اور اس بات پر اس کو استقامت نصیب ہوئی تو ابھی وہ جتنا ایکٹیو ہے دنیا میں اس سے کہیں زیادہ ایکٹیو ہو جائے گا ہر شعبہ حیات میں، خواہ وہ تجارت میں ہو، خواہ وہ ڈیفینس میں ہو، جی، خواہ کاشتکاری کرتا ہو، خواہ ملازمت کرتا ہو، جی، جو بھی اس کا معاملہ ہے، گھریلو معاملات ہوں، سوشل معاملات ہوں، ہر معاملے میں اس کی یہ کیفیت ہوگی کہ ایک ایک بات اللہ کے اشارے پہ وہ کرے گا اور اس پورے آداب کے ساتھ اور احکام کا لحاظ رکھ کر محض اللہ کی رضا کے لیے. وَيَسِيرُ كَالْمَيِّتِ فِي يَدِ الْغُسَّالِ. یہ بات واضح ہوئی. وَكَالتِّمْثَالِ فِي يَدِ مُحَرِّكِ التَّمَاثِيلِ. اس کی مثال ایسی ہو جائے گی دعا کرنے والے کی ہونا چاہیے. یہاں سوال یہ ہے کہ درجہ احسان میں ہمیں ہر ایک کام کرنا ہے، یعنی انتہائی عمدگی کے ساتھ، موسٹ ایکسیلنٹلی جس کو کہتے ہیں. تو دعا جو کر رہا ہے تو وہ بھی اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ سے چمٹ کے گویا دعا کر رہا ہے، اور اس وقت وہ ہے اور اس کے سامنے رب تبارک و تعالیٰ ہے، اور وہ جو کچھ مانگ رہا ہے سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جب بندہ اس نیت کے ساتھ دعا کرتا ہے کہ میرے سوا کوئی اسے دینے والا نہیں، میرے سوا کوئی اسے سننے والا نہیں، تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. ہونا یہی چاہیے. تو اس کی یہ کیفیت ہونا چاہیے. شاہ صاحب کہتے ہیں کل کالتمثال فی ید محرک التماثیل. یہ پپٹ ہوتے ہیں نا، یہ کیا بولتے ہیں ان کو اور دوسرا اردو کٹ پتلی. کٹ پتلی ہونا کہتے ہیں کہ اس کی مثال ایسی ہونا چاہیے جیسے کٹ پتلی کی مثال ہے
کہ وہ حرکت دینے والے کی انگلیوں میں اس کے تار ہیں، جہاں چاہتا حرکت دیتا ہے۔ ہماری مثال اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسی ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیشہ ہماری بھلائی کی بات سوچتا ہے، وہی رازق ہے، رزق دینے والا ہے، وہی ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ تو ہم اس کے سامنے بالکل ایسے ہو جائیں کہ جہاں وہ حرکت دے اسی طرف ہم حرکت کریں۔ تو ہماری مثال ایسی ہو جائے کٹپوتلی کی طرح اللہ کے ہاتھ میں۔ اب ایک آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ واہ بھائی، آخر آدمی ہے، آدمی کو اختیار ہے، کچھ بات سوچے سمجھے کرے، کرنا سب پڑے گا، ارادے کو استعمال کرنا ہوگا، لیکن اپنے ارادے کو ارادہ الہی کے تابع کرنا ہوگا۔ ہم اپنا ارادہ جب ارادہ الہی کے تابع کرتے ہیں تو زیادہ ایکٹیو ہوں گے، زیادہ فعال ہوں گے، زیادہ سرگرم ہوں گے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے۔ وقت ارسال کی محرک تماثیل و لذت المناجات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت ہم دعا کریں تو ایک خاص اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کی لذت ہمیں پانا چاہیے، یعنی ہماری یہ کیفیت ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہماری بات سن رہا ہے۔ اچھا، اب اس فقرے کا مطلب کیا ہوا؟ دیکھیے، بعض وقت ایسا ہوتا ہے انسان دعا کرتا ہے اور دعا کرتے ہوئے مختلف چیزوں سے، کوئی لاڑھی سے کھیل رہا ہے، جی اس کو مہرائے چلا جا رہا ہے، کوئی اور کچھ حرکت کر رہا ہے، کوئی ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، دعا بھی کرتا چلا جا رہا ہے، ہاتھ اس کے کہیں سے کہیں جا رہے ہیں۔ تو اصل طریقہ جو دعا کا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا وہ یہ کہ ہاتھوں کو اس طرح اٹھاؤ سینے کے مقابل، دونوں ہتھیلیاں، ایک تمہاری ہتھیلیوں کا رخ اللہ تعالیٰ کے آسمان کی طرف ہو۔ اب چاہے وہ ہاتھ دونوں ملے ہوئے رہیں چاہے جدا رہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اس طرح تو ہاتھ اٹھا لیے اور ہاتھ، اب کوئی حرکت دینا نہیں، ہاتھ اس طرح پھیلے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور اس کے بعد ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ ذہن میں رہے ہمارے کہ ہم جس سے کہہ رہے ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہے، وہ ہماری بات سن رہا ہے۔ تو اب کیا ہوگا کہ جب ہر طرف سے ہم اپنی توجہ کو ہٹا کر ذات باری تبارک و تعالیٰ کی طرف کر کے پھر دعا کریں گے تو یہ اس میں ایک خاص قسم کی لذت بھی، اور ایسا محسوس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم عبادت کر رہے ہیں، وہ بے شک ہمارے پاس موجود ہے اور سن رہا ہے، اور اس کے قرب کی لذت وہ محسوس ہوگی۔ لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ دعا کرتے ہوئے کوئی اس بات کا ارادہ کرے کہ بڑا مزہ آئے گا، نہیں، وہ تو عاجزی اور انکساری کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور اپنی تمام حوائج اور ضروریات کو پیش کرنا، جو کچھ ہم طلب کر رہے ہیں، جو کچھ ہم طلب کر رہے ہیں اس طلب کو بڑی عاجزی اور انکساری سے پیش کرنا ہے، اس امید میں، یہ امید رکھتے ہوئے، پورا یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے اور ہماری ان باتوں کو قبول بھی کرے گا۔ وقد سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يدعو بعد صلاۃ التہجد فی اثناء اشفاع۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی سنت ہے کہ جب آپ تہجد کی نماز پڑھتے شب میں تو ہر 2 رکعت کے بعد آپ دعا فرماتے ہیں۔ چنانچہ بہت اچھی دعائیں تہجد کے اوقات کی کتابوں میں موجود ہیں، حسن حسین میں بھی ہے موجود۔ تو اس طرح کی دعائیں، جبکہ ایسے وقت میں کہ جب ہر طرف سے سکون کی کیفیت ہماری بڑھتا رہی ہے رات کو، تو اس نماز کے بعد ہم 2 رکعت کے بعد دعا کریں، پھر 2 رکعت کے بعد دعا کریں، پھر آخر میں دعا کریں، اس طرح سے دعائیں طویلہ ہیں، کافی لمبی دعائیں ہیں۔ وہ فیہا یدی یقول، اپنے ہاتھ تو پھیلا لیے اور یا رب یا رب یا رب یا رب اللہ تعالیٰ کو پکار کر پھر سوال کریں، اور سوال کس چیز کا کریں؟ یسأل اللہ خیر الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی خیر طلب کریں، ویتعبد بہ من البلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس دعا کے ذریعے سے تمام بلا و مصائب سے نجات کا طلبگار ہو، ویتضر ویلح، اللہ تعالیٰ سے خوب زاری کرے، الحاح کرے جس کو کہتے ہیں، ویقنع فی یدیہ، اچھا، ویشترط فی ذلک ان یکون بقلب فارغ غیر اللہ ولا یکون حاقنا ولا حاقما ولا جاعن ولا غضبان۔ لیکن ایک بات ہے، دعا جب کرے تو کہتے ہیں کہ قلب کو فارغ رکھنا چاہیے ہر طرف سے، اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اب یہ ہوا کی بات کیا سوچنا ہے، جب اسی سے بات کر رہے ہیں، وہ سامنے موجود ہے، تو ادھر ادھر کے خیالات سے فارغ ہو، نہ کھیل کر رہا، لاہن کھیل کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں بعض لوگ، یہاں وہاں کوئی کھجا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، تو بالکل اس طرف کو متوجہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف۔ عرف الانسان حالت المحاضرہ سبب فقط فلیفحص عن سبب الفقد۔ اچھا، اب اگر فرض کیجئے کہ ایسی کیفیت پہ دعا کر رہا ہے کہ بڑی زور سے بھوک لگی ہوئی ہے اور کھانے کی طرف دھیان لگا ہوا ہے، نہیں، یہ کیفیت بھی درست نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو پہلے کھانا کھا لیں،
بڑا تیز غصہ ہے، ابھی بیوی کو کچھ گالیاں سنائی اور اس کے بعد دعا کرنے لگا، تو یہ تو اول تو پہلے کام غلط کیا اس نے کہ جو اس کو فلاں اور فلاں کی بچی اور فلاں کا اس طرح کی جو بات کی، یہ تو بالکل جائز نہیں ہے، حرام ہے یہ، اور اس کی وجہ سے کافی نقصان ہوتا ہے۔ تو بہرحال ایسی حالت کے بعد کہ جب کہ اس کا کہنا چاہیے پارا چڑھا ہوا غصے سے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے، بھائی دعا کر رہا ہے تو سکون سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کے دعا کرے۔ تو بہرحال جو بھی ایسی کیفیت ہو کہ جس کی وجہ سے اس کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف مرکوز نہیں ہو سکتی ہے، اس کیفیت کا ازالہ کر کے دعا کرے۔ اچھا فَإِنْ كَانَ، پھر یہ تمام تفصیل انہوں نے بتا دی ہے کہ جو بھی چیز ہو جس طرف کو اس کا دھیان لگا ہوا ہو اور اس کی توجہ اس طرف کو بار بار کھنچ رہی ہے، پہلے اس چیز سے فارغ ہو لے۔ جو بھی چیز ہو، خواہشات ہیں، مختلف شہوات ہیں، ان سے فارغ ہو کر سکون کے ساتھ دعا کرے، کھانا پینا اور تمام چیزیں۔ یحصل نفعہ ویحترز فیہ من فسادہ، تب جا کے اس کو نفع حاصل ہوگا اور وہ فساد سے بچے گا۔ وإن كان الاشتغال بالاتفاقات وصحبة الناس فليعالج بضبط العبادات معها۔ اچھا اب بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ان کو زیادہ شغل اور کام اور معاملہ ان کا لوگوں سے ہے، بہت سے لوگوں سے ملنا پڑتا ہے، وہ اہل ایمان بھی ہے، غیر اہل ایمان بھی ہے، اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ بہت سی ظلمتیں آئیں گی، خرابیاں پیدا ہوں گی، تو وہ کیا کرے؟ کیونکہ اس کو تو سارے وقت ایسی پبلک کے ساتھ گزارنے کی وجہ سے وہ کیفیت ہی نہیں ہوتی کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کے ساتھ وہ دعا کر سکے یا نماز پڑھ سکے، تو ایسا شخص کیا کرے؟ تو اسے اس کی اصلاح کرنا چاہیے، اور اس کا علاج کیا ہے؟ بضم العبادات معہا، ان کاموں کے ساتھ عبادات کو بھی ضم کرتا چلا جائے، ملاتا چلا جائے۔ مثال کے طور پر آیا ایک آدمی، ایک پارٹی ہے، اس سے بہت سی باتیں کی، یہاں وہاں کی باتیں کرنا پڑی، اور جب وہ فارغ ہو گیا تو فوراً وہ ذکر کر لے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اب یہ ذکر جب کر لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر یہ مجلس، یہ محفل، یہ گفتگو ایسی تھی کہ آخرت میں حسرت کا باعث ہوتی، تو اس کا ازالہ ہو گیا، وہ بات ختم ہو گئی، اس کی تاثیر جاتی رہی، اور وہ کوئی برا اثر آخرت میں ظاہر نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا یہ علاج ہو گیا یہ ذکر کرنے کی وجہ سے۔ تو دیکھیے اس کام کے ساتھ جب وہ کام سے فارغ ہوا تو اس کے ساتھ کیا ملا لیا؟ ذکر، تو یہ اس کا علاج ہو گیا۔ وَإِنْ كَانَ ابْتِلَاءَ أَوْ وَعِيَّةُ الْفِكْرِ بِخِيَانَاتِ مُتَوَشِّشَةٍ وَإِذْكَارَ جُرْمُزَهْ فَلْيَعْتَزِلْ النَّاسَ۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگوں میں ملنے جلنے کی وجہ سے بڑی تشویش اور بڑے افکار اور بہت یہاں وہاں کے واہی تباہی خیالات اس سب میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ پھر تھوڑا سا وقت ایسا بھی نکالے کہ سکون کے ساتھ بیٹھ کر یا تو تلاوت کرے یا ذکر کرے یا اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر کسی بھی شکل میں، تو یہ اس کا علاج ہے کہ اس کا تدارک ہو جائے گا۔ اچھا اب یہ کام کہاں کرے؟ وہ یلتزم البیت، گھر میں کر سکتا ہے، اور المسجد یا مسجد میں کر سکتا ہے، وَلْيَمْنَعْ لِسَانِهُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، پھر کچھ دیر کے لیے اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھے، اور پھر یہاں وہاں کی گفتگو بلا وجہ کہ اب تو اتنی تو ان کے ساتھ کی تھی، لوگوں کے ساتھ سرموزن کیا تھا، بزنس میں، آفس میں، اور اب جب وقت نکالا ہے تو پھر یہاں وہاں آلتو فالتو لوگوں سے باتیں کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کریں، اللہ تعالیٰ سے مناجات کریں، کچھ وقت اس کے لیے نکالیں، تو اس کا ازالہ ہو جائے گا، اور وہ تمام باتیں جو دن میں اسے پیش آئی ہیں ملازمت کے دوران، کاروبار کے دوران، وہ اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گی، مطلب یہ اس کی حص سے مشترک کو تباہ نہیں کر سکے گی۔ وَيَتَعَاهَدُ نَفْسِهُ عِندَمَا يَتَيْقَظُ لِيَكُونَ أَوَّلَ مَا يَدْخُلُ فِي قَلْبِهِ ذِكْرُ اللَّهِ وَعِندَمَا يُرِيدُ أَنْ يَنَامَ يَتَخَلَّى قَلْبُهُ عَنْ تِلْكَ الْأَشْغَالِ۔ اب بعض چیزیں ایسی ہیں جیسے اٹھتے ہیں ہم لوگ، نیند کھلی، رات کو نیند کھلی تو کوشش یہ کریں کہ سب سے پہلے کلمہ شریف پڑھیں، جیسی نیند کھلے عادت ہی ڈال دیں کہ کلمہ، ہم کام کرتے ہوئے اٹھے فوراً استغفار چھوٹا سا کر لیا، فوراً کلمہ شریف پڑھ لیا، فوراً درود شریف پڑھ لیا، چلتے پھرتے، تو یہ بیچ بیچ میں اس طرح پنکچویٹ کرتے رہے کرتے ہیں۔
تو اس طرح سے اس کا ازالہ ہوتا رہے گا ان تمام کیفیات کا. اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ساتھ ساتھ لگا رہے گا, تو اس طرح اس کے قلب کو اللہ تعالیٰ کی طرف کو ڈوبنا نصیب ہوا, اشتغال نصیب ہوا, اس کو کہتے ہیں. اچھا, اب اس کے بعد تیسری بات سماحت نفس. پہلی طہارت ہو گئی, دوسری اخبات ہو گئی. تفصیل کی چاروں باتوں کی میں نے بتا دیا تھا کہ چاروں باتوں کی تفصیل یہ ہے. تو دوسری کی تفصیل چل رہی تھی اخبات, یعنی وہ عمل کا وہ کیفیت کیسے پیدا ہو اخبات کی, اس سلسلے میں یہ تمام باتیں ذکر کی گئی. اس کے لیے عبادات اور اذکار یہ تمام کیفیات ہیں بیان ہوئی. اس کے بعد تیسری چیز ہے سماحت النفس, نفس کو سدھانا, نفس کو سدھانا ہے. وہی ان الانتقال الملکی لدواعی الوہیم من طلب العزت وحب الانتقام والغضب. تو یہ کیا چیز ہے؟ سماحت نفس کیا ہے؟ سدھانا کیا چیز ہے؟ تو بہت سی ایسی باتیں ہیں جو نفس اپنی ڈیمانڈ پیش کرتا ہے, اور ڈیمانڈ کو کہا جانوروں جیسی ڈیمانڈ پیش کرتا ہے. خواہشات, لذات, شہوات, یہ تمام چیزیں نفس پیش کرتا ہے. تو یہ جو طلب لذت ہے, اور یا کسی سے جھگڑا ہے تو اس سے انتقام, کسی پر غصہ ہونا, کسی کے ساتھ بخل برتنا کہ اس کا حق نہ دینا, حرص میں مبتلا ہونا مال کی, جی یہ, اور جہاں کی کہ ہمیں کوئی مرتبہ حاصل ہو, یہ وہ امور ہیں جن کی وجہ سے نفس جو ہے سدھتا نہیں ہے, بلکہ مزید وہ اب مارا ہوتا چلا جاتا ہے, برے سے برا ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہ جو برے اخلاق ہیں کہتے ہیں جی, یہ تمام کے تمام جانوروں جیسے اخلاق ہے. غور کر کے دیکھیں آدمی, تمام جانوروں میں جب غصہ ہوتا ہے تو کس طرح سے وہ پیش آتے ہیں. تو یہ اخلاق بہیمیہ ان کو کہتے ہیں. تو نہ تو کسی سے انتقام کا جذبہ اسے ابھرنے دے, نہ کسی پر غصے کا جذبہ ابھرنے دے, اس کو روکنا ہے. غصہ, ہم تو غصہ ہی کرنے لگتے ہیں نا, اس کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے. نہ کسی کے ساتھ بخل برتے, اگر خیال پیدا ہو تو فوراً استغفار کرے اور کہہ دے جو حکم الہی ہے اس کے مطابق عمل کیا جائے گا. اور نہ حرص ہو کسی کی, دوسرے کی مال کی, دوسرے کا مال دیکھ کر کے صاحب ہمیں بھی ایسا ہونا چاہیے. ہماری اپنی ضرورت کے لیے دوسرے کی حرص نہیں کرنا, بلکہ اپنی ضرورت کے لیے چاہے جتنا مال پیدا کیجیے اور حلال طریقے سے, اور اس کی زکوٰۃ دیجیے اور اس کے حقوق ادا کیجیے, اور اس کے بعد چاہے جتنا مال آپ لگائیے, کوئی ممانعت نہیں ہے, وہ آپ کے کام آئے گا, آپ کی اولاد کے کام آئے گا. مال کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ مال جو ہے وہ الحلم قدرت, یعنی بڑی سرسبز چیز ہے, بڑی میٹھی چیز ہے. کب؟ جب کہ اسے جائز اور حلال طریقے سے کمایا جائے, پھر اس کے حقوق ادا کیے جائیں, اس کو اپنی ذات پر, اپنے والدین, اپنی بیوی بچوں پر تمام اعتدال کے ساتھ خرچ کیا جائے. پھر جو مال اس طرح سے بچ رہے گی, جس کی زکوٰۃ بھی نکالی ہے, فی سبیل اللہ خرچ بھی کیا ہے, اس کو جمع کرے. دیکھیے سورہ کہف میں ہے ذکر, 2 یتیم بچوں کا ذکر ہے کہ ان کا مال جو ہے دیوار کے نیچے تھا, دیوار گر رہی تھی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا, اور اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی تعبیر بتائی کہ اس کے نیچے اصل میں 2 یتیم بچوں کا مال تھا. کنز جس کو کہا ہے, آپ عالم جو ہے آپ کو وہ کہے گا کہ جب کنز جمع, کسی نے مال کو جمع کیا نا کنز, تو وہ کنز جو ہے اس کو گرم کر کے چپکایا جائے گا. ہے حدیث شریف میں یہ بھی ہے, مگر کب؟ جب اس کا حق ادا نہیں کیا. یہاں بھی کنز کا ذکر ہے قرآن شریف میں سورہ کہف میں, لیکن یہ کہا ہے کہ وہ یتیم بچوں کا تھا, اور ان کے باپ کا جہاں ذکر کیا ہے جو انتقال کر گئے ہیں, تو پتہ ہے کیا الفاظ استعمال کیے؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, ان دونوں کا باپ جو تھا وہ صالح آدمی تھا. تو صالح آدمی نے کنز جمع کیا. صالح آدمی اگر مال جمع کرے جی, تو وہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اس کو رحمت ربی بھی کہا, رحمت من ربی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے. تو صالح آدمی مال کے حقوق ادا کرے گا, جہاں اسے خرچ کرنا ہے اس مقام میں خرچ کرے گا, اور اس کے بعد پھر اپنی بیوی بچوں اور اولاد کے مال جمع کرا, اس نے کر لیا, تو وہ مال جو ہے ایسا ہے کہ جو اچھا مال رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت شمار کیا گیا. تو اس سے بات ظاہر ہو گئی نا کہ مال مفید بھی ہے اور مضر بھی ہے. مضر اس وقت ہے جب کہ اس کے حقوق ادا نہیں کیے جائیں.